اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر، جیسا کہ دعا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر، بے شک تو بڑا تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، زندگی ہماری جا رہی ہے ہاتھ سے۔ ہم سب دنیا میں جیون کا سمے لے کے آئے ہیں۔ یہ بات کیسے ہمارے سمجھ میں آ جائے؟ دماغ کے اوپری حصے میں ہے، اندر نہیں بیٹھ رہی یہ بات۔ اور زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے۔ جیون کا سمے دیا ہے کہ جا دنیا میں، عقل دے دی، سمجھ دے دی، آنکھیں دے دی، کان دے دیے۔ غور کر، ایمان سب سے بڑی چیز ہے۔ ایمان لے کے آنا کامیاب ہو جائے گا، ایمان لے کے نہ آئے تو تباہ ہو جائے گا۔ جنت اور جہنم بنا کر رکھی ہے اللہ نے، ہم بے خبر ہیں، ہم کہانی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے مر گئے، جہنم کی آگ ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے، کیا بنے گی وہاں؟ ہم ذرا بھی سنی سوچتے، ہمارے دل کے اندر یقین نہیں زندہ ہو رہے، ہم کھیل سمجھے ہوئے ہیں دین کو۔ شیطان نے اور دنیا نے بہکا رکھا ہے ہمیں، دنیا اور شیطان نے بہکا رکھا ہے، دونوں ہی دھوکہ ہیں، یہ کبھی بھی چھوٹ سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کی بنیاد ایک سانس پہ ٹکی ہے، یہ سانس کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ہم خود اپنے مالک نہیں ہیں، اللہ ہمارا مالک ہے بھائی۔ ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، ہم سمجھ رہے ہیں ہم خود اپنے مالک ہیں۔ نہیں، ہم دنیا میں اپنی مرضی سے زندہ نہیں ہیں۔ ہمارے نہ چاہنے کے باوجود جب اللہ چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی بھائی صاحب۔ اس حقیقت پہ کیوں نہیں غور کرتے؟ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان کہ دوسرے کی میت جاری ہو، اس کو دیکھ کر خود سبق حاصل نہ کرے، روئے نہ، آنکھ سے آنسو نہ آئے اور سبق حاصل نہ کرے کہ آج مر کے یہ جا رہا ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے، کل کو میرا بھی تو نمبر ہے۔ ارے میرے ہوش میں کتنے لوگ مر گئے۔ ارے انسان کو یہ بات بے چین کرے اندر سے، میرے ہوش میں کتنے لوگ مر گئے، کیا وہ انسان نہ تھے؟ کیا ان کی زندگی نہ تھی؟ ارے میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرے پاس اس زندگی کے ایک سانس کی بھی ضمانت نہیں ہے، میرے پاس ایک سانس کی ضمانت نہیں ہے۔ ہم نے کھیل سمجھ رکھا ہے، موت فرشتے آئیں گے، پھر ہی روئیں گے، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ یہ موقع دیا ہے اللہ نے، دین کو کھیل نہ بنائے، دل پہ لے۔ دین دل پہ لینے کا نام ہے۔ جو دل پہ لے گا اس کو اللہ ایمان دے دے گا، جو دل پہ نہیں لے گا، کھیل سمجھتا رہے گا، وہ پھر موت پہ ہوش میں آئے گا، سویا رہے گا، جیون کے اصل مقصد سے سویا رہے گا وہ، جو دل پہ نہیں لے گا۔ اور پھر کب جاگے گا؟ جب فرشتے آئیں گے۔ اب پہلا تھپڑ لگے گا، پھر روئے گا، مارے میرا جیون کا سمے گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ کیا اب رو رہا ہے یہاں؟ تیرے سامنے اتنے مرتے رہے، جب نہ غور کری تو نے اپنے مرنے پر، اب رو رہا ہے یہاں؟ ماں تو ہوش میں نہ آیا، ماں تیرے عقل کا استعمال نہ کرا، ماں تو دنیا بٹورنے میں لگا رہا، دنیا میں تجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ تیرے سامنے اتنے مر گئے، تو نے غور کیا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کیا؟ پسینہ آ جائے گا بھائی صاحب سوچو گے تو، اگر حقیقت کی آنکھ سے سوچو گے، غور کرو گے۔ اتنے مر گئے میرے سامنے، یہ دنیا موت کا گھر ہے، یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ کتنوں کو میں دفنا کے آیا ہوں، مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ سے مانگے، اللہ ہوش میں لا، یہ تو دنیا بہت بری ہے، یہاں تو سب جھوٹ پہ چل رہے ہیں۔ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، یہ بات کس کو پتہ نہیں ہے؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ ہر انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ زندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، پھر بھی لوگ دنیا میں کیسے رہ رہے ہیں؟ جھوٹ پہ چل کے، جیسے ہمیشہ رہنا ہو، جانا ہی نہ ہو یہاں سے، ایسے جھوٹ کا نشہ چھایا ہوا ہے۔ شیطان نے اپنے جھولے میں جھلا دیا ہے، بالکل نشہ چڑھ گیا انسان کے اوپر، مرنے کا ہوش ہی نہ انسان کو۔ تو بھائی ایسے تو جو ہے جماعتیں آتی رہتی ہیں، کہتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، رسم سمجھ کے، ایک کہانی سمجھ کے سن لیتے ہیں، پھر جا کے دنیا میں لگ گئے اپنی میں۔ ایسے تو کام چلے گا نہیں بھائی، یہ دنیا دھوکہ، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اس دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ہم، جو اللہ حقیقت ہے۔ دو شبد ہیں اس کائنات میں، دو الفاظ ہیں، دو الفاظ سن لیں غور سے۔ اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا دین دو الفاظوں میں بیان کروں گا، دین، پورا دین دو الفاظوں میں، بڑی دھیان سے سننے کی بات ہے۔ دو الفاظ ہیں اس کائنات میں، اور میری زندگی، ہم سب کی زندگی کے اندر اور اس دنیا میں باہر۔ ایک طرف یہ دنیا ہے، ایک طرف میں ہوں۔ میرے اندر کی دنیا اور باہر کی دنیا میں دو ہی چیزیں بس، ایک سچ اور ایک جھوٹ۔ جھوٹ کیا ہے جی؟ جھوٹ ہے یہ پوری دنیا جھوٹ، یہ بھائی بہن بھی جھوٹ، بیوی بچے بھی جھوٹ، مال دولت سب کچھ جھوٹ۔ کیوں؟ موت پہ سب ختم ہے،
یہ جھوٹ ختم ہے موت پہ. مرنے والے کے لیے سب کچھ ختم ہے، اس لیے جھوٹ ہے. اچھا ابھی سچ کیا ہے؟ سچ ہے اللہ جس نے ہمیں بھیجا ہے دنیا میں ہماری روح کو، اور جو ہمیں بلائے گا امتحان لے کر کے، اس جیون کا حساب لے گا. اللہ پوچھے گا میرے بندے میں نے تیرے لیے دھرتی کا بچھونا بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، ہواؤں کو چلایا، بارش کو برسایا، تمام نعمتیں گنوائے گا. میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا یہ کیا وہ کیا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا جواب دیں گے ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ مالک ہی نہیں ہے ہمارا، ایسے زندگی جی رہے ہیں، اپنے مالک بنے پھر رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی خود مالک ہیں، ہم کوئی غور ہی نہ کر رہے. تو سچ ہے اللہ. اب اللہ کو کیسے پائیں جی؟ پورا دین پہلے ہمیں یہ سکھائے گا قرآن اور نبی کا فرمان کہ دنیا میرے بندے ایسے 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 جھوٹ ہے سب. آپ غور کریں پورے دین پہ، پورا دین قرآن اور نبی کا فرمان ہمیں یہ سکھائے گا کہ میرے بندے زمین جھوٹ، جائیداد جھوٹ، مال جھوٹ، اور بیوی بچے جھوٹ، بھائی بہن جھوٹ، جو کچھ تیری آنکھ دیکھ رہی ہے سنسار میں یہ کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دھوکہ ہے سب، خواب ہے یہ. جب زندگی ایسی دے دی کہ پتہ ہی نہیں کب ختم ہو جائے. ارے میرے پاس جوانتی کارڈ ہوتا تو میں کچھ وشواس بھی کرتا، بھائی دنیا میں دل لگاتا، میں دنیا میں خوب دولت بٹورتا. میں میرے پاس تو اگلے سانس کی گارنٹی نہ ہے، میں کیسے دنیا میں دل لگا لوں؟ یہ کتنے مرتے ہوئے دیکھیں، کل کو میرا بھی نمبر ہے. یہ موت کا ہوش انسان کو اگر سمجھ لے موت کو تو دنیا میں جھوٹ کے مزے نہیں لے گا پھر. ہاں تو انسان جو ہے پورا دین سکھا رہا ہے سب کچھ جھوٹ. جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے دنیا نے اور شیطان نے بہکا رکھا ہے، سمجھتا ہی نہیں، وہ دین سمجھتا ہے دین جھوٹ ہے دنیا سچ ہے، اس لیے دنیا پہ لگا ہوا ہے. دین سمجھا رہا ہے کہ پوری دنیا جھوٹ. اب آخری جھوٹ کیا بچا؟ میرے اندر کا گھمنڈ، اہنکار، انا، میں، ایگو، یہ آخری جھوٹ ہے. جب دنیا کا جھوٹ سمجھ لیتا ہے انسان یہ سارے، میں تو یہاں دل لگا رہا تھا، یہ تو میرے بیوی بچے بھی جھوٹ، سب دھوکہ ہے، یہاں تو کچھ ہے ہی نا. جب حقیقت میں سمجھ جاتا ہے حقیقت میں، پھر بچا اندر کا جھوٹ. کہتا نا میں بہت کچھ ہوں، میں یہ ہوں، میری زمین میری جائیداد، میرا یہ میرا وہ. جھگڑا ہوتا ہے کہتا ہے تو جانتا نہیں میں کون ہوں، تجھے پتا نہیں ہے بھی میں کون ہوں. کچھ بھی نہ ہے تو گندے پانی قطرہ ہے. اپنی اوقات پہچان لے، اللہ کی شان کو پہچان لے. اللہ نے پہلے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف میرے لیے ہیں، سب کو پالتا ہوں. اگر 4 دن بھوکا رکھوں گا نا تیرا سارا گھمنڈ مٹ جائے گا بھوک سے. میں ہوں پالنے والا. جس نے میری شان پہچان لی، اپنی اوقات پہچان لی، اپنے اندر کا گھمنڈ کا جھوٹ مٹا لے، مجھے پالے گا. اللہ کہہ رہا ہے اس دن ہی پالے گا، اس دن ہی پالے گا مجھے. سارا دین سکھا رہا ہے ارے ساری دنیا دھوکا. اللہ کہہ رہا ہے دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا. اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ارے اگر تو واقعی میں اللہ کو ماننے والا ہے، جب اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے برابر نہیں تو پھر تیرے نزدیک کیوں ہے؟ پھر تو کیسا رب کا ماننے والا ہے؟ دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو، فراڈ گیری کر رہا ہے اپنے ساتھ. موت کو دیکھ لے گا، رب تو اس کو جنت دے گا جس کے پاس ایمان ہوگا. اور ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے. اللہ نے اپنی محبت کو ایمان کا نام دیا ہے کہ میرے بندے تیرے پاس 2 آپشن ہیں، میں نے تیرا امتحان لیا ہے. 2 آپشن کیا ہیں؟ یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر لے، یا مجھ اکیلے دنیا بنانے والے ایک اللہ کو پسند کر لے. بھائی بڑی گہری بات ہے، اسے ہلکے مت لو. یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر لے، یہ دنیا ساری میری، ساری نعمتیں اس میں میری، سب کچھ میرا ہے. یا تو دنیا اور دنیا کی چیزوں کو پسند کر لے، یا پھر مجھ اکیلے دنیا بنانے والے کو پسند کر لے. جس نے رب کو پسند کر لیا، دنیا میں ٹھوکر مار دی، اس نے رب کو پا لیا. پڑھو ہسٹری اولیاء کرام اللہ والوں کی ہسٹری پڑھو، کیسے انہوں نے اللہ کو پایا. ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم غور ہی نہیں کرتے. بس جہاں دھیان لگا ہوا وہیں لگا ہوا ہے، غور کرنے کو تیار نہیں، بدلنے کو تیار نہیں، زندگی بدلنے کو تیار نہیں. بھیا جو لوگ جاگ گئے وہ رو رو کے پریشان ہیں. یہ اور کیسے جاگیں؟ ان کا غم ہی سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ اور لوگ کیسے جاگیں، یہ اللہ کے بندے کیسے جڑ جائیں اللہ سے. اپنے بیوی بچوں کی پرواہ تو ہر انسان کر رہا ہے. ارے اللہ کے بندوں کی پرواہ کرو، انہیں جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہر آدمی کر رہا ہے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ، حرام سے کما، فلاں سے کما، دھماکے سے کما کے لا رہا ہے. اللہ کے بندوں کی پرواہ کون کرے گا؟ ہم کائے کے مسلمان ہیں، ہم پہ ذمہ داری دی اللہ نے، تم بہترین امت ہو. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، میرا پیغام پہنچاؤ دنیا کے ہر انسان تک، ہم ذمہ داری نہیں نبھا رہے.
اسی لیے بھائی ہم پہ یہ عذاب آ رہا ہے، یہ عذاب آ رہا ہے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں دنیا کے اندر ہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے ہم پہ مسلط کر دیے جس میں 2 پیسے کی بدھی نہیں ہے، وہ مکھیہ منتری بنا دیے، وہ پردھان منتری بنا دیے، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں۔ کیا ہمیں اب بھی عقل نہیں آتی؟ ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں اگر تم سچے ایماندار ہو، ایمان والے ہو، تم ہی غالب رہو گے ہیں۔ اب ناؤز باللہ ہے تو قرآن جھوٹا ہے، پھر ہم جھوٹے ہیں، دونوں میں سے ایک بات ہے بھائی۔ تو قرآن تو جھوٹا ہے نہیں، ہم جھوٹے ہیں، ہم سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ یہ باہر سے لباس دکھائی دے رہا ہے بس، خالی سفید کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی بس دکھ رہا ہے باہر سے، بس اندر ایمان سے خالی ہے بھیا۔ یہ پوزیشن ہے ہماری دنیا میں، عزت ہو رہی ہے بس ہماری۔ حاجی صاحب جو ہے، ملا جی صاحب، مولوی صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، دنیا میں تو لوگ دیکھ کے باہری روپ سے عزت کر رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے باہر کو، اللہ دیکھ رہا ہے اندر کو۔ فرق ہے بھائی سمجھنے کا۔ سفید کرتا پاجامہ مسجد میں سے نکلا، میں نماز پڑھ کے، دنیا نے دیکھ رہا میرا باہر کا حصہ، لوگ کہہ رہے پکا نمازی ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے دل کو، دل گندا ہے، نیت ٹیڑھی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایک کوڑی کا نمازی نہ ہے، وہ گندگی بھری پڑی ہے۔ یہ قرآن کیوں آیا؟ تاکہ ہم اپنے باطن کو ٹھیک کریں، ہم اپنے اندر کے حال کو، اپنی بھاونا کو شدھ کریں، اپنی نیت کو صاف کریں، سوچ کو اچھی کریں، آنکھوں کو بے حیائی سے بچائیں، کانوں کو بے حیائی سننے سے بچائیں، عقل کو کسی کے بارے میں غلط سوچنے سے بچائیں، زبان کو غلط بولنے سے بچائیں، ہاتھ کو غلط پکڑنے سے بچائیں۔ یہ کون کرے گا بھائی؟ ہم اس کی محنت کریں بھائی، اس کی محنت کریں۔ اور محنت کے لیے جماعتیں نکلتی ہیں بھائی۔ یہ جماعت اس لیے نکل رہی ہیں کہ دنیا پہ سے دھیان ہٹنے کو تیار نہیں بھائی۔ کسی طرح سے اللہ کے بندے کو کیسی جماعت میں لے آئیں، اس کا دھیان کیسے لگوائیں اللہ سے۔ یہ بیچارہ بے خبر ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے کہ میرا مالک ہے، وہ دنیا کبھی بھی چھڑوا سکتا ہے۔ جس دنیا میں لگا ہوا ہے، جس کھیل میں لگا ہوا ہے، جس دھوکے میں لگا ہوا ہے، اس کو ہوش ہی نہیں ہے۔ اس کو جماعت میں لایا جائے بھائی، اس کا دھیان اللہ کی طرف لگوایا جائے۔ تو بھائی اسی لیے محنت ہو رہی ہے۔ اس کے لیے بتائیں انشاءاللہ کون شادی تیار ہے؟ لے آؤ، لے آؤ، لو۔ اور بھائی کوئی ٹائم ملے کرے تو اس میں غور کرے کریں، گھنٹے آدھ گھنٹے بیٹھ کر کے، جب سے ہوش سنبھالا ہے کتنے لوگ مر گئے، ان کی زندگی پہ غور کیا کریں کہ جب وہ دنیا میں وہ نہ رہے تو بھائی ہم کہاں سے رہیں گے۔ ہوش آئے گا ہمیں، ہوش پسینہ آ جائے گا بھائی صاحب۔ جب ملے گا ایمان بن انسان، سورج نکل رہا ہے، دن کی روشنی ہے، اور اپنے سامنے دیکھ رہا ہے دوسرا مر رہا ہے، اپنی موت سے پھر بھی اندھا ہے۔ ہوش ہی نہ ہے اسے اپنے مرنے کا کہ مجھے مرنا ہے۔ تو بھی دل سے ارادہ کریں، جس مالک نے جیون دیا ہے، جیون کا سمے اس نے دیا اس لیے تاکہ میرے بندے دنیا میں جا کر میری بندے کی پہچان کرنا۔ تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا، اسی لیے ہمیں جیون ملا ہے۔ نام لکھوا دے، نام تو لکھوا دو۔ اچھا، جب بھی اللہ کا ذکر ہو تو اس میں قریب بیٹھے، اللہ کی پیاس ہو کہ ہم سے کوئی بات نکل نہ جائے، اتنی سی بھی بات نہ نکل جائے۔ یہ اللہ کی پیاس کی دلیل ہے۔ اور ہم بیٹھ رہے ہیں، فارملٹی پوری کرنی ہے، پیچھے بیٹھ گئے، پلے پڑے نہ پڑے کوئی مطلب ہی نہ، تو پھر یہ اللہ کی پیاس نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی پیاس نہیں ہوگی اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ اللہ کی پیاس نہیں ہوگی تو ہم صحیح سے دھیان نہیں دیں گے، پھر اللہ ہدایت دے گا نہیں۔ اللہ کی ہدایت نہ ملی تو پھر جہنم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ کی ہدایت نہ ملی تو جہنم سے نہیں بچے گا۔ تو اللہ کی ہدایت ملے گی تو انسان جہنم سے بچے گا۔ تو بھئی ہمیں جو ہے سمجھنا ہے، اللہ کی ہدایت کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے ہر روز نیا قدم رکھے گا اللہ کی طرف، اسی سیڑھی پر نہ گھومتا رہے گا۔ اللہ کی ہدایت کا مطلب یہ ہے۔ اور جو رسم ہوتی ہے اسی سیڑھی پہ گھومتا رہتا ہے، وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے بلکہ پیچھے ہٹتا رہتا ہے وہ۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت ملے گی تو وہ اسے نیا علم، نیا قدم اللہ کی طرف بڑھائے گا، عقل کو کھول کے سنے گا اور سمجھے گا اور علم حاصل کرے گا۔ تو یہ 6 نمبر ہیں جو بڑوں نے ترتیب بنائی ہے۔ 6 نمبر اگر ہم سمجھ لیں تو بڑی کامیابی ہے۔ اگر ہم سمجھ جائیں تو انسانی کامیابی ہے اس کے اندر۔ تو 6 نمبر بھی ہمیں سمجھنے ہیں۔ اب تفسیر ہے، سورہ فاتحہ کی کتنی بڑی تفسیر ہے، ایسی 6 نمبر
کی تفسیر ہم سمجھیں تو اس میں بڑی گہرائی ہے. اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایمان، اور ایمان جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اگر انسان کے پاس ایمان نہیں ہے نا تو اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سارے عمل بیکار ہیں. بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. جو انسان چاہے اپنی اصلاح کر لے میرے پاس ایمان ہے یا نہیں. اگر ایمان نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں میرے بیکار ہیں سبھی، کسی کام کے نام بغیر ایمان کی. تو جب ایمان نہیں ہے، اب انسان خود اپنی اصلاح کرے گا نا، اپنے حال تو اسے پتہ ہے نا. ہمارا کام تو کہنے سننے کا ہے. ہر انسان کو اپنا حال پتہ ہے کہ میری کیا پوزیشن ہے اندر سے، میں کیسا ہوں، کتنا اچھا ہوں، کتنا برا ہوں، میرے پاس ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو اپنی خود اصلاح کریں گے، سمجھ میں آئے گی ہمیں ایمان ہے کہ نہیں. تو اصلاح کرنے کی نیت سے سنیں. اب ایمان کیسے بنے گا، ایمان ہمارے اندر کیسے بنے گا، زندگی بدلنے کی نیت کر کے سنیں. جیسے ہم عام طور پہ سننے بیٹھ جاتے ہیں بھائی کہ ٹھیک ہے وہی بات ہوں گی، اپنے کریں گے. یہ نیت نہ ہو. نیت یہ ہو کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی ہے بھائی. اور ایمان کیا ہے؟ اتنی قیمتی چیز ہے ایمان، نہ ہونے پر میرے سارے عمل بیکار جا رہے ہیں. تو لہٰذا میں غور کروں کہ ایمان کیا چیز ہے، ایمان جو ہے کیا چیز ہے. تو ایمان کی جو نشانی ہے، ایمان کی جو نشانی ہے اس میں سب سے پہلے ہم کریں اپنے اللہ کے معاملے میں عقیدے پر غور. اگر انسان کا عقیدہ خراب ہے، ایمان کی جو مین جو وہ ہے نا وہ عقیدہ ہے. پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر اندر ایمان جمع ہوگا. اگر ہمارا اللہ کی طرف سے یقین خراب ہے، اس میں کہیں بھی ذرا بھی شرک کی بو آتی ہے، تو ایمان مل ہی نہیں سکتا، نہ ایمان بنے گا ہمارے اندر، اور اس کے سارے عمل بیکار ہیں. تو اسی لیے اسلام میں پہلے ایمان رکھا گیا. اور ایمان کی جو مین جز ہے وہ ہے توحید. توحید کا مطلب ایک رب کو پہچاننا اور اس کو ٹھیک سے جاننا اور اس کی مرضی کو پہچاننا، اپنی منمانی نہ کرنا. ایک طرف تو ہے دنیا اور دنیا کے لوگوں کی منمانی، ایک طرف دنیا اور میں اور دنیا کے لوگوں کی منمانی، اور ایک طرف ہے دنیا کا بنانے والا رب اور اس کی مرضی. اگر ہم دنیا اور اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، دنیا کے لوگوں کی اور اپنی مرضی پہ چل رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہے. پھر اگر ہم رب کو پہچان کر، اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب ہی تو یہ ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی غیر مسلم اسلام میں داخل ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دے گا، سمرپت کر دے گا، اپنی گردن کو ڈال دے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ گردن ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اپنی اور دنیا کے لوگوں کی منمانی چھوڑ کر کے ایک رب کی مرضی پہ چلے گا. ایک رب کو ٹھیک سے پہچان کر کے اس کی مرضی پر چلے گا. یہ مطلب ہے اسلام کا. اور مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی حکموں پر چلنا، اللہ کی آگیا کا پالن کرنا، اللہ کی مرضی پر چلنا، اپنی منمانی نہ کرنا، دنیا میں لوگوں کی منمانی نہ کرنا، ایک رب کی مرضی پہ چلنا. تو یہ ہے سب سے مین چیز. تمام تو محنت کر رہے ہیں ہم، اور جس چیز کی محنت کی بنیاد جس چیز پر ٹکی ہے اس پہ ہمارا دھیان نہیں ہے، تو پھر ساری محنت بیکار ہے نا. دلی جانا ہے ہمیں اور ہم گئے نہیں ہیں کبھی، رستہ ہم نے دیکھا نہیں، تو ہمارے لیے سمجھداری اس میں ہے کہ ہم کیا کریں؟ چھوٹے بن کے لوگوں سے پوچھتے رہیں، بھائی ذرا بتانا دلی کا رستہ کیسے جائے گا، کیسے جائے گا وہ رستہ، ذرا بتانا. اگر پوچھ کے جائے گا چھوٹا بن کے تو وہ بھٹکے گا نہیں، پھر بھٹکے گا نہیں. اور وہ یہ کہے گا اپنے گھمنڈ میں کہ ارے مجھے سب پتہ ہے، میں چلا جاؤں گا. تو وہ جا رہا ہے دلی، پہنچے گا لکھنؤ، جب کسی سے معلوم نہیں کرے گا، رستہ ہی پتہ نہیں ہے، تو پھر لکھنؤ پہنچے گا. پھر اسے لاسٹ میں جا کے معلوم پڑے گی میری تو ساری محنت بیکار گئی. جان کی بھی محنت لگائی تھی، صحیح جان کی محنت لگائی، مال کی محنت لگائی، مال بھی خرچ کیا تھا اور وقت بھی خرچ کیا تھا. اپنے گھمنڈ میں کسی سے پوچھا نہیں اور اپنے آپ چلا گیا. تو اب لاسٹ میں جا کے جب اسے پتہ چلے گی کہ میری تینوں پرکار کی محنت بیکار چلی گئی بھائی، سفر میرا بیکار رہا. ایسے ہی اگر ہم دنیا میں اللہ سے ڈر کر، اس کے محتاج بن کر اس کی مرضی کو پوچھیں گے کہ میرے رب کی مرضی کیا ہے،
میرے نبی کا طریقہ کیا ہے؟ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا وہی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے دکھایا. تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دنیا کے ہر انسان کے لیے کامیابی کا نمونہ ہے، ذریعہ ہے. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے گا، ان کے نقش قدم پر چلے گا، وہ کامیاب ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور جو نہیں چلے گا وہ ناکام ہوگا. تو لہذا لوگوں نے ڈھونڈ کر، جو لوگ سمجھ گئے انہوں نے ہمارے نبی کی سنت ڈھونڈ کر اپنائی کہ اللہ ہمارے نبی سے راضی ہو گیا ہے نا. تو لہذا ہم بھی اپنے نبی کے طریقے سے اللہ کو راضی کریں. تو ان کی سنت اور طریقے لوگوں نے ڈھونڈ کر اپنائے اپنی زندگی میں اور اللہ کو راضی کیا. تو بھائی سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان. اور ایمان کا ایسا بنے گا صحیح عقیدہ ہو اللہ کے ساتھ. جس کا صحیح یقین نہ ہوگا اس کی ساری محنت بیکار. ایمان ہی نہیں ہوگا اس کے پاس. ایمان کا جو ہے صحیح یقین پیدا کریں. صحیح یقین قرآن میں بتایا گیا ہے، سورہ اخلاص میں بتایا گیا ہے، آیت الکرسی میں بتایا گیا ہے نا. اللہ ایک ہے، ہر چیز اس کے سارے سے قائم ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. چاہے دنیا میں نبی ہو، ولی ہو، اولیاء ہو، کوئی بھی ہو، ہم اسے اللہ سے نہ ملائیں. اللہ کی ذات اور صفات الگ ہیں اور بندوں کی ذات اور صفات الگ ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ یکتا تنہا اکیلا ہے نا. نہ وہ کہیں سے شروع ہوتا ہے اور نہ کہیں اللہ کا اینڈ ہوتا ہے. نہ اللہ کی شروعات ہے نہ انت ہے. اللہ کی صفات کیا ہے؟ اللہ موت نہیں آتی اللہ کو. بندوں کی صفات کیا ہے مخلوق کی؟ کہ بندوں کی شروعات بھی ہوتی ہے، انت بھی ہوتا ہے نا. بندوں کی صفات کیا ہے؟ کہ بندے مرتے ہیں. اللہ کی صفات کیا ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. بندوں کو اونگ بھی آتی ہے، نیند بھی آتی ہے. جسے اونگ اور نیند آتی ہو اور موت آتی ہو تم اسے اللہ سے ملاؤ گے، اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. اور اللہ کا ہم کوئی روپ نہیں بنا سکتے، کوئی آکار نہیں بنا سکتے، کوئی مورتی نہیں بنا سکتے ہے نا. یہ ایسے ہی ہے جیسے مان لیا میں تمہاری سہایتا کر رہا ہوں، دور سے آپ نے مجھے دیکھا نہیں اور آپ کیا کریں میرا بنا دیں کاکروچ اور اس کے سامنے احسان مانے میرا، تو مجھے غصہ نہیں آئے گا. میں اس کو کھلا رہا ہوں، دور سے بھیج رہا ہوں ودیش سے ہے نا، اور اس نے بنا دیا مجھے کاکروچ، غصہ نہیں آئے گا. تو اللہ کا کوئی روپ آکار نہیں ہے نا. اللہ کو اپنے دماغ میں اس کی شان اونچی اچھا خیال رکھیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، وہ کتنی شان والا ہوگا. تو اللہ کے معاملے میں جو ہے قرآن نے کہا ہے کہ ناپاک یقین مت رکھو. ناپاک یقین کیا ہے؟ جو اللہ کی شان کو گھٹاتا ہو اور اللہ کی ذات اور صفات کو بندوں سے جوڑتا ہو، وہ ناپاک یقین ہے. تو ہم اللہ کے معاملے میں پاک یقین رکھیں. پاک یقین یہ ہے کہ وہ رب ایک ہے، اللہ کے سوا اس کائنات کا ایک ذرہ بھی کسی نے نہیں بنایا ہے جی. سست بن کے یوں بیٹھے کہ نہ سنیں بھائی دیکھو پھر تو کوئی فائدہ ہے نہیں کہ تم بیٹھے ہیں فارملٹی پوری کر رہے ہیں. دماغ کو چلائیں اور سمجھیں اور زندگی بدلنے کے ارادے سنیں کہ اللہ کے سوا اس کائنات کا ایک کण بھی، ایک ذرہ بھی کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا. اللہ کے سوا اس کائنات کا ایک ذرہ بھی کوئی نہیں چلا رہا. اللہ ہی ہے جو اپنے سہارے سے قائم ہیں. الحی القیوم، زندہ قائم اور دائم، اپنے سہارے سے قائم ہیں. اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں. باقی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق کو اللہ کے سہارے کی ضرورت ہے. اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا مطلب ہے کہ وہ ہستی، وہ ذات جو اپنے باقی رہنے میں کسی کی محتاج نہیں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کی محتاج نہیں. وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے. وہ اس پوری کائنات کی کریٹنگ بنایا اس نے، چلا رہا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں چلا رہا. اگر تم ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ نے ہمیں یاد دلوایا کہ ہر نماز میں مجھے یاد کرو میری شان کو ہے نا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ وعدہ کرو مجھ سے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے.
ہیں، ہاں موت تک کسی کی فراڈ بازی نہیں کرو گے میرے ساتھ، میرے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکاؤ گے، اور میرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر روز نمازیں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ہم پڑھتے ہیں نا۔ اللہ سے ہم روز وعدہ کرتے ہیں 5 بار، اے اللہ تیرے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے ہم، نہ جھکاتے ہیں نہ جھکائیں گے، تیرے سوا کسی اور کے آگے نہ ہاتھ پھیلاتے ہیں نہ پھیلائیں گے، یہ وعدہ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور مسجد سے باہر نکل کے پھر فراڈ بازی ہو رہی ہے، پھر شرک ہو رہا ہے، اور اللہ غصہ نہیں آئے گا پھر کہ ہے کچھ اور رہے ہیں کر کچھ اور رہے ہیں؟ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کو ہم نے حکم نہیں دیا۔ ایسے حال ہیں ان کے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، ہم صحیح دین پہ چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب قوم بڑی بڑی قومیں، قرآن بتا رہا ہے بڑی بڑی قومیں جب غلط راستے پہ چل رہی تھی، ان کی نشانی کیا تھی؟ نبی آئے، عذاب کے اثرات تھے ان کے اوپر، اور انہیں ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ بنی اسرائیل، ہٹلر نے کتنے لوگ مارے، کتنے مارے، کتنا قتل کیا، اور وہاں مارنے کی تیاری چل رہی ہے اس قوم کو۔ وہ قوم کیا کر رہے ہیں معلوم ہے؟ آپس میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے قرآن میں، بہت پیغمبر آئے، ہاں، تو وہ قوم وہاں تو لوگ تیاری کر رہے ہیں اسے، جیسے ہماری امت ہے نا ایسی وہ تھی بنی اسرائیل، تو ادھر تو جو ہے تیاری چل رہی ہے انہیں مارنے کی، اور وہ کہاں جھگڑ رہے ہیں؟ بھائی یہ بتاؤ، ایک سوئی کی نوک پہ کیا فرشتے آ جائیں گے؟ دیکھو عقل، وہاں انہیں مارنے کی تیاری چل رہی ہے اور تیار کھڑے ہیں اوپر سر پہ سے، انہیں ہوش ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ عقل خراب، کیونکہ غلط دین پہ ہے نا۔ اور وہ ان کے اس قوم کے علماء کس بات پہ جھگڑ رہے ہیں؟ ایک سوئی کی نوک پر کیا فرشتے آئیں گے؟ بھائی بتاؤ، بتائیے۔ اور وہ فرشتے جن کے پر نہ پھیلتے ہوں زمین و آسمان کے اندر، وہ سوئی کی بات کر رہے ہیں کہ ایک سوئی کی نوک پہ کیا فرشتے آ جائیں گے؟ بتا ذرا عقل کی بات۔ بنی اسرائیل سے بھی آج ہماری یہ قوم گر چکی ہے۔ آج ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ جو کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے انکاری ہیں، وہ ہمارے اس ماحول میں ہمارے ساتھ کیا برتاوا کر رہے ہیں اور کیا تدبیر کر رہے ہیں، کیا سازش رچ رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کیا؟ جانتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم غور نہیں کرتے، ہمیں غلطیاں ہیں، مان رہے ہیں، جان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، مگر زندگی بدلنے کا ارادہ نہیں کر رہے کہ ہم ایک قوم ایسی ہے، یہ مسلمان، جو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ نے ہمیں ایک کام سونپا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا پیغام پھیلائیں، اس دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ وہ اسلام دھرم کا علم حاصل کرے، گیان حاصل کرے، اور اسے دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، غیر مسلمانوں تک پہنچائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے یہ کام نہیں کیا، لہذا ہم نے اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھا، تو ہم خود بھی گمراہ ہیں، ہے نا۔ اور ہم اپنی عقل لگاتے نہیں صحیح اور غلط کو سمجھنے کے لیے، تو ہم گمراہ ہیں۔ ہماری یقین ٹھیک نہیں، عقیدے ٹھیک نہیں، ایمان صحیح نہیں، اور ہم نے یہ کام کیا نہیں، تو اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ اب عذاب ہمارے سروں پہ آیا کھڑا ہے، اور ہمیں ہوش کوئی نہیں، پرواہ نہیں ہمیں، نہ ہم اپنی زندگی بدلنے کو تیار۔ تو بھائی پہلی چیز ہے ایمان، اور ایمان کی مین چیز ہے اللہ کی پہچان کر کے صحیح یقین بنانا۔ میں بار بار پھر کہہ رہا ہوں اس بات کو، یقین نہ ہوگا تمہارا محنت کرنا، تمہارا نماز پڑھنا، جب یقین صحیح نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں۔ پھر تو کچھ تو غور کریں بھائی، ساری محنت بیکار جا رہی ہے، ساری محنت بیکار ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے اپنا یقین صحیح کریں اور ایمان صحیح بنائیں۔ ایمان بنانے کے لیے یقین ٹھیک کر کے اللہ پر، اور پھر اس کے بعد میں آتا ہے کہ ہم برائی کے خلاف جد و جہد کریں۔ ایمان پھر بنے گا پہلے اللہ کی پہچان کر کے، صحیح یقین بنا کر کے، اب سمجھ کے اللہ کی مرضی کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ میرے بندے، تیرے اندر میری رچنا ہے۔ رچنا کیا ہے؟ جب تو اچھا کام کرتا ہے میں تیرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہوں، جب تو برا کام کرتا ہے تو میں تجھے برائی سے بے چین کر دیتا ہوں۔ یہ میری رچنا ہے۔ اب میری مرضی اس میں یہ ہے کہ برائی چاہے ایک ذرے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو ناپسند کر، اور اچھائی چاہے ایک ذرے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کو پسند کر۔
تب میں تجھے قبول کروں گا۔ پہلے اپنی پاک نیت کر، پوری طرح جھوٹ سے بچنے کی اور پوری طرح سچ پر چلنے کی، یہ پاک نیت۔ اگر تو اچھائی برائی کی ملاوٹ لے کے آئے گا میری طرف تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ سے بات کریں، اے اللہ تھوڑی بہت تو برائی قبول کر لے۔ اگر ہم اللہ سے کہیں گے اللہ تھوڑی بہت تو برائی قبول کر لے، اللہ کہے گا ایک ذرہ برابر قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ پھر دلیل دے کے سمجھایا کہ شیشے کے گلاس میں صاف پانی ہو اور اس میں کتنی ساری بوند صاف پانی کی ہیں اور ایک بوند ڈال دیں پیشاب کا قطرہ ہے جی، تو تم پی لو گے؟ اگر نہیں معلوم ہے تو پی لو گے بھول سے۔ اگر معلوم ہے تمہارے سامنے ڈالا جا رہا ہے، ایک بوند لیٹرین کے گٹر میں سے نکال کے اس میں ڈالا جا رہا ہے تو تم پی لو گے اسے؟ بتاؤ پی لو گے؟ اسی پرکار سے اگر ہم اچھائی برائی کی ملاوٹ، آپ اچھائی کریں گے گلاس کے پانی کے برابر اور برائی کی ایک بوند کی ملاوٹ کر دیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا اسے۔ یہ وجہ ہے آج 100 میں سے 99 فرد اس امت کا ایمان سے محروم ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ایمان کیسے ملے گا، بھائی کیسے بنے گا؟ اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے چلنا ہے دین پہ، اللہ کو قبول تھوڑی کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے وہ۔ اگر پوری طرح شدھ نیت کر کے، شدھ بھاونا کر کے، اچھی نیت کر کے اللہ کی طرف پڑھیں گے تو اللہ قبول کرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان کا اثر دکھائے گا، ایمان کا مزہ چکھائے گا۔ تو یہ چیز ہے، جو اپنی اصلاح کرے گا، زندگی بدلنا چاہے گا، اللہ اس کی زندگی بدلے گا۔ تو بھئی ہم سب سے پہلی چیز پکڑ میں لائیں کہ ایمان ہے، اور ایمان بنتا ہے صحیح یقین سے اور جد و جہد سے۔ خود بھی سچائی پر چلیں، خود بھی سچائی پر چلیں اور سچائی کو دنیا میں پھیلائیں۔ جب تک یہ کام نہ کریں گے ہم، اللہ ہمیں ایمان نہیں دے گا۔ اس لیے بلا اصل میں 4 شرطیں رکھی ہیں۔ پہلے دل سے ایمان لا، الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لا، پہلے مجھے پہچان، اور پھر میری مرضی کو پہچان کر کے وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کر، سچائی پہ چل۔ نیک عمل کیا ہے معلوم ہے؟ پوری طرح جھوٹ سے بچنا، پوری طرح سچ پہ چلنا، یہ ہے اللہ کی مرضی۔ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ کی مرضی۔ اور پھر اس کے بعد شرط نمبر 3 وتواصوا بالحق، سچ پہ چل، سچ کو دنیا میں پھیلا، سچ پہ چل، سچ کو دنیا میں پھیلا۔ اور شرط نمبر 4 کون سی ہے؟ وتواصوا بالصبر، اور پوری دنیا دھوکہ ہے، اس کے پیچھے بدوڑ مت لگا، جنت کی اچھائیں یہاں پوری مت کر۔ وتواصوا بالصبر، اس دنیا پر صبر کر، اللہ پہ توکل کر، اللہ موت کے بعد جنت میں اس کا بدلہ دے گا، موت کے بعد جنت میں اس کا بدلہ دے گا۔ اے اللہ جنت کہاں ہے؟ کدھر ہے جنت؟ ہمیں دکھائی نہ دے رہی ہے جی، اللہ سے سوال کرو، میں کیسے مانوں کدھر ہے جنت؟ تو جواب ملے گا جنت موت کے بعد ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، امتحان میں رزلٹ نہیں دکھائے جاتے، امتحان میں رزلٹ نہیں دکھائے جاتے، امتحان میں پرسن دیے جاتے ہیں۔ اتر دو بیٹا، اتر دو، صحیح دو یا غلط دو۔ جب امتحان کا سمے پورا ہوتا ہے اس کے بعد پھر رزلٹ دکھائے جاتے ہیں، ہے نا؟ اسی پرکار سے دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہمارے سانس چل رہے ہیں، آنکھ کھل رہی ہے، یا ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ پرسن دے دیے، پرسن کیا ہے؟ یہ کائنات ہے، اس کائنات میں ہوں، ایک طرف یہ کائنات ہے، ایک طرف میں ہوں، میں اپنے اندر رب کو پہچانوں، یہ پرسن ہے، پہچان۔ اس کائنات میں رب کو پہچان، تجھے کیوں پیدا کیا ہے یہ پہچان، یہ سارے پرسن ہیں۔ اگر تو نے صحیح پہچان لیا تو تجھے اللہ تعالیٰ یہی ایمان کا مزہ چکھا دے گا، تو یہی سمجھ جائے گا کہ ہاں جنت ہے موت کے بعد۔ اسی لیے صحابہ کرام نے کہا کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے مجھے فلاں پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کیوں کہتے تھے؟ اللہ نے ایمان کا مزہ چکھا دیا تھا ان کو۔ وہ پاک صاف شدھ انہوں نے اپنے آپ کو کیا تھا، برائی گندگی سے ہم کر نہیں رہے، ہم نے بنا رکھی ہے رسم بھیا، دماغ کی میموری میں کچھ باتیں رٹ لی ہیں، بیٹھ گئے، بولنے والے نے سنا دی، سننے والوں نے بیٹھ کے سن لی، وہی بات ہوں گی پرانی، دماغ چلاتے نہیں، زندگی بدلتے نہیں، نیا علم حاصل کرتے نہیں۔ روز نئی سیڑھی پہ قدم رکھیں تو فائدہ ہوگا۔ دنیا میں تو رکھ رہے ہیں قدم، ہم ترقی ہو رہی دنیا میں، دین میں کیا ہے؟ 80 سال سے جو آدمی جو کام کر رہا ہے بس اسی میں لگا ہوا ہے، بدلنے کو تیار نہیں ہے، نہ اس سدھار کو ٹھیک کرنے کو تیار ہے۔
جو نماز میں پڑھ رہے ہیں الٹا سیدھا بس وہی پڑھ رہے ہیں، سدھرنے کو تیار نہیں، اپنی اصلاح کرنے کو تیار نہیں۔ تو بھئی اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی اس لیے ہے تاکہ ایماندار چھٹیں اور بے ایمان چھٹیں۔ ایماندار کون ہے؟ جو اللہ کا احسان مانے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور بے ایمان کون ہے؟ جو ناشکری کرے، بنا مالک کے اپنے آپ کو آزاد سمجھے۔ تو ایمان بنانا بہت بڑی شرط ہے۔ ایمان کی بھائی محنت کریں گے تو دیکھو ایسا نہیں کہ تم شام سنتے رہو بیٹھ کے، کوئی اثر نہ ہو، بیکار ہے پھر۔ ایمان کی محنت کریں انشاءاللہ۔ ایمان کی محنت کے لیے علم حاصل کریں، اور علم حاصل کرنے کے بہت آسان طریقے ہیں۔ جب آپ کا ذہن لگ جائے گا علم حاصل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری راستہ کھول دے گا پھر انشاءاللہ۔ اب ایمان بنانے کے بعد پھر آیا نماز۔ ہے جی نماز پہلے کیوں نہ آیا؟ نماز پہلے 5 بنیاد بھی ہے اسلام کی، ہے نا؟ نماز پہلے کیوں نہ آئی؟ پہلے ایمان ہی کیوں ہے؟ کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ٹھیک سے پہچان کے صحیح عقیدہ بنا لے اپنا، اللہ پر صحیح یقین بنا، اس میں شرک کی بو نہ آ رہی ہو، صحیح یقین بنا کر کے، اور پھر سمجھ اللہ کی مرضی کیا۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ پوری طرح جھوٹ سے بچ، سچ پہ چل، اور سچ پہ چل اور سچ کو دنیا میں پھیلا۔ اب بنے گا ایمان۔ اب جب ایمان بنے گا اب نماز ہے۔ اب نماز جب پڑھے گا یہ تو اس کو پتہ ہوگی کہ بیٹا ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ پر چلنا ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ اب یہ نمازی ہوگا مگر گالی نہیں بکے گا، اس کو پتہ ہے گالی برائی ہے، اور برائی مجھے ایکسیپٹ نہیں کرنی، برائی مجھے لینی نہیں ہے نا، جھوٹ مجھے لینا نہیں۔ اب اس نماز کو قرآن نے کہا کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے اور بے حیائیوں سے، اس نماز کو کہا۔ اور یہاں کیا کر رہے ہیں لوگ؟ بنا ایمان کے نماز پڑھ رہے ہیں جی، بنا ایمان کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے نماز پڑھ رہے ہیں، گالی نہیں چھٹ رہی، چغلی نہیں چھٹ رہی، غیبت نہیں چھٹ رہی، دوسروں کا حق کھانے کی نیت نہیں چھٹ رہی، دوسروں کا دل دکھانے کی نیت نہیں چھٹ رہی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ حدیث کے دوارا سمجھیں آپ بات کو، حدیث میں صاف بتا دیا گیا اگر تم کسی برائی کو دیکھو، اگر تمہیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تم اس برائی کو ہاتھ سے روک سکو تو اسے ہاتھ سے روکو، اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو، تمہیں لگ رہا ہے میں ہاتھ سے روکوں گا تو اور فساد پھیل جائے گا، ظالم مجھ سے بڑا طاقتور ہے اور فساد پھیل جائے گا، تو مت روکو، پھر ہاتھ سے مت روکو۔ پھر اگر اتنی طاقت دی ہے زبان سے روکنے کی، زبان سے روکو برائی کو۔ اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو دل سے تو برا سمجھ، دل کا حال تو اللہ جانتا ہے نا، سامنے والے کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے۔ اگر تم نے برائی کو دل سے بھی برا نہیں سمجھا تو تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، یا پکی مہر لگا دی اس حدیث میں، تیرے پاس کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایک تو ہے برائی کو دیکھ کر اس پہ راضی ہونا، اس کو حدیث کہہ رہی ہے۔ برائی سے مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی کوئی بڑی برائی ہو، نہیں، چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی برائی کیوں نہ ہو۔ برائی چھوٹی بھی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی، بڑی سے بڑی بھی ہوتی ہے، تو برائی تو برائی ہے بھائی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو چھوٹی سی برائی بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کو دیکھ کر بھی تو راضی ہو گیا نا، تو روکنے کی کوشش نہ کری، دل سے بھی برا نہیں سمجھا، تو تیرے پاس کوئی ایمان نہیں۔ اچھا جی، ایک تو ہو گیا برائی کو دیکھ کے راضی ہونا، اور ایک ہو گیا خود برائی کرنا۔ جو خود برائی کر رہا ہے اس کے پلے ایمان ہے پھر؟ بتاؤ ذرا، اب غور کرنا، تم جتنے بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہیں نا، چیک کرنا کون سا نمازی گالی نہیں بکتا، جاؤ، کون سا نمازی چغلی نہیں کرتا، کون سا نمازی غیبت نہیں کرتا، اب تم چیک کرنا، اور اس بات پر دھیان دینا۔ اب یہ مسجد جو بھری پڑی ہے نا، غور کرنا، نمازی ہے اور گالیوں کے ڈنک کیسے مارتے ہیں، کتنی خطرناک گالی۔ تو جو خود گالی برائی نہیں ہے، کیا ہے برائی کا نہیں ہے، تو جو خود برائی میں ملوث ہے بھائی، اس کے پاس ایمان کہاں رہے گا؟ وہ تو اپنی رسم ہے، پھر اپنے مسلمانوں میں پیدا ہو گئے۔ ہمارے بڑے بوڑھے بھی مسلمان تھے، وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان رکھتے تھے، ہم بھی رکھتے ہیں، تو ایسے تو ہندو بھائی بھی کہتے ہیں ہمارے کہ ہم بھائی ہندوؤں میں پیدا ہو گئے، ہمارے بڑے بوڑھے بھی ہندو تھے، وہ بھی مورتی پوجا کرتے، ہم بھی کرتے ہیں۔ وہ غور نہیں کرتے کہ مورتی پوجا میں اس میں مورتی میں خدا ہے کہ نہیں ہے، سمجھتے نہیں عقل سے، بس رسم ادا کر رہے ہیں۔ رسم ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام بنا سمجھے کیا جائے۔ رسم کا مطلب کیا ہے؟ کوئی کام بنا سمجھے کیا جائے۔ اب آپ سوچو، نماز پڑھی جا رہی ہے، کوئی سمجھ نہیں،
نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر، بس عربی میں پڑھ لیا زبان کے نوک سے، اب اس کا ترجمہ اندر سے پتہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر اللہ کو پہچان لے اللہ سب سے بڑا ہے تو دنیا کا ڈر دل میں سے نکل جائے، مخلوق کا ڈر دل میں سے نکل جائے، اللہ کا ڈر دل میں آ جائے۔ اب نماز میں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پتہ ہی نہیں ہمیں کیا مطلب ہے اس کا بھائی، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ اب اللہ کی تعریف کو پہچان لے، اگر اللہ کی تعریف کو انسان پہچان لے تو شرک نہ کرے، پھر اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کرے، پھر قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ میری سانس سے زیادہ قریب ہے۔ ارے میں سمجھ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چھپ کے چوری کر رہا ہوں، میں چھپ کے غلط کام کر رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اللہ میرے سانس سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کو پہچاننا اور اس کی مرضی کو جاننے کا نام دین ہے۔ ہم نے کیا سمجھے بیٹھے ہیں دین ہے، اللہ کی مرضی پہچانے۔ تو جب ہم اللہ کو پہچان لیں گے، ایمان بنا لیں گے، تو میرے بھائیوں اس کے بعد نماز آئی پھر، اب نماز پڑھو اللہ کو پہچانتے ہوئے۔ تو جب انسان اللہ کو پہچانتے ہوئے ایمان کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان برائی پر راضی ہو جائے، برائی یا برائی کرے، وہ نہیں ہو سکتا ایسا اگر ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو وہ تو فراڈ بازی کرے گا، تو دکھاوا دنیا دیکھتی ہے باہر سے، ٹوپی داڑھی سفید کرتا پاجامہ، باہر سے دیکھا دنیا نے مجھے، مسجد میں سے نکلا لوگ دیکھ کے کہہ رہے ہیں باہری حصے کو پکا نمازی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے دل کو اور اندر سے نیت کو، دل گندا ہے نیت ٹیڑھی ہے، اللہ کی نظروں میں ایک کوڑی کا نمازی نہیں ہے وہ۔ دنیا دیکھ رہی ہے باہر سے، اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے، بتاؤ یہ دنیا دھوکہ ہے۔ کتنے چوروں نے داڑھی رکھا رکھی ہے تاکہ ہم چوری کریں تو ہم پہ کوئی شک نہ کرے، کتنے مکاروں نے دینی روپ اپنا رکھا ہے، اگر ہم غلط کام کریں تو ہم پہ کوئی شک نہ کرے۔ پوری دنیا فراڈ ہے بھائی، فراڈ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دل کو دھو لیں، اللہ کو پہچانیں، شرک سے پاک ہو جائیں، نماز کو سچی بنا لیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آئے گی، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن میں کہا ہے اگر تم سچے ایمان والے ہو تم ہی غالب رہو گے، تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا۔ اب یا تو پھر نعوذ باللہ قرآن جھوٹا یا پھر ہم جھوٹے، دونوں میں سے ایک بات ہے جی، دونوں میں سے ایک بات ہے۔ تو نعوذ باللہ جو ہے قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہم جھوٹے۔ اگر ہم آج سچے ایمان والے ہوتے تو آج ہمارے اوپر یہ ایسے لوگ کیوں حاوی ہوتے بھائی؟ نہیں ہوتے۔ تو ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر سچے ایمان والے نہیں ہیں۔ جب ہم یہ بات جانتے ہیں تو بھائی میں ریکویسٹ کر رہا ہوں، خصامت کر رہا ہوں کہ اپنی زندگی بدلیں۔ ہمارے اندر جو کمی ہے ہم نے اللہ کے حق میں حق طلبی کری ہے، اللہ کی مرضی پہ نہ چلے، اس قرآن کا حق ادا نہ کیا ہے نا، ہم پلٹیں اللہ کی طرف، لوٹیں اللہ کی طرف، اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ ہمارا جو کام تھا وہ نہ کر سکے، ہم تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اب ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کام پہ، اب ہم تیرے قرآن کو سمجھ کے پڑھیں گے، اپنی زندگی بدلیں گے اور تیرے پیغام کو دنیا میں پھیلائیں گے، تو اللہ معاف کر دے گا اور ہمارے اوپر سے عذاب کو ہٹا دے گا۔ اب بھی وقت ہے تو ہم جاگیں۔ تو بھائی ایمان ٹھیک بنائیں اور اپنی نماز کو ٹھیک کریں۔ نماز ٹھیک وہ ہے جو بھی ہم عربی میں پڑھتے ہیں نماز میں، وہ ہمیں اپنی بھاشا میں مطلب پتہ ہو اس کا، تاکہ ہمارا دل لگے اللہ کی طرف، تاکہ ہم سمجھیں۔ تو یہ چیز ہے۔ تو ایمان، نماز، آگے کیا ہے؟ علم و ذکر۔ ہاں، علم اور ذکر۔ علم، ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر اسلام دھرم کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جیسے ہم نماز کو فرض سمجھتے ہیں ایسے یہ فرض ہے، اور فرضوں میں سب سے پہلا فرض ہے نا، اب تم نے تو سنی ہوگی فرض تو بہت سارے ہیں کہ بھائی وہ فرض، یہ فرض، وہ فرض، فرض اللہ کا حکم ضروری کرنا، لیکن یہ پتہ ہے کہ سب سے پہلا فرض کون سا ہے؟ یہ سب سے بڑی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ سب سے پہلا فرض مجھے کیا بتایا گیا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نماز فرض ہے، ایمان بنایا نہیں، نماز تو بھاگ رہے ہیں،
ہے نا. مطلب بنیاد تو مکان کی رکھی نہیں، اوپر دیوار لگانا چاہ رہے ہیں، چل جائے گا مکان ایسے؟ اسی پرکار سے ہم نے ایمان تو بنایا نہیں، ہم آگے بھاگ رہے ہیں. تو ایمان، علم اور ذکر، سب سے پہلا فرض ہے کہ ہم اسلام دھرم کا علم حاصل کریں، یعنی وہ طریقہ سمجھیں جو ہمیں پوری طرح جھوٹ سے بچاتا ہے اور سچ پہ چلاتا ہے. علم حاصل کریں، ہاں، اور پھر ذکر کریں. ذکر کا مطلب اللہ کی مرضی کو سمجھ کر یہ اسلام سچا ہے حاصل کر کے، اور اسے پھر لوگوں میں جو ہے ذکر کریں، اس کا اللہ کی تعریف بیان کریں، اللہ کا گنگان کریں، اللہ کی پہچان کرائیں. اے لوگوں آ جاؤ، اے لوگوں ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے. تم کدھر جا رہے ہو، کدھر بھٹک رہے ہو؟ کوئی 33 کروڑ مان رہا ہے، کوئی کچھ مان رہا ہے، اور لوگ یہ کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں؟ کہ خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے جی. خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھارن کر لیا ہے، تو لہذا کڑ کڑ میں خدا ہے. اسی بنیاد پر کیا کہہ رہے ہیں؟ کڑ کڑ میں خدا ہے، کڑ کڑ میں ایشور ہے. ان کو سمجھاؤ میرے بھائیوں، نہیں، ایک خدا ہے، ایک اللہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو کچھ دکھائی دے رہا ہے سب کچھ خدا ہے، کیونکہ کڑ کڑ میں خدا ہے. سانپ خدا ہے، انسان خدا ہے، بندر خدا ہے نا، اور جو ہے پیڑ خدا ہے، اور ہر چیز خدا ہے. ان کو سمجھاؤ کہ بھائی سب کچھ خدا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے. سب کچھ خدا کا ہے، سب کچھ خدا نہیں ہے، سب کچھ خدا کا ہے. تو وہ کہتے ہیں خدا کہاں ہے؟ پھر ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کائنات میں ہر چیز خدا ہے، وہ کہتے ہیں خدا کہاں ہے. تو ان کو سمجھاؤ قرآن کے ذریعے سے کہ اس زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے. کیا ہے؟ وقت کا سسٹم. یہاں وقت چلتا رہتا ہے، اور وقت سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے اور مٹ جاتی ہے. وقت سے ہر چیز پیدا ہوتی ہے، پرانی ہوتی ہے اور پھر مٹ جاتی ہے. کہتے نہیں ہے بھائی یہ گاٹر بہت پرانے ہو گئے، گل گئے. بھائی پرانے کا مطلب کیا ہے؟ وقت نکل گیا اتنا. وقت کے لیے کہتے ہیں ہم، کہتے ہیں زمانہ بیت گیا، صدیوں بیت گئی. صدی کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. 100 سال کو ایک صدی کہتے ہیں. تو لوگ کہتے ہیں صدیوں بیت گئی، تو وہ وقت کے لیے کہتے ہیں. تو اس دنیا میں، اس زمین و آسمان کے بیچ میں وقت کا سسٹم ہے. وقت کے سسٹم میں جو چیز ہے وہ پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے، پیدا ہوتی ہے، مر جاتی ہے. اللہ وقت سے باہر ہے، اللہ زمین و آسمان سے باہر ہے. اللہ کل شیء قدیر، اللہ کण کण میں نہیں ہے، بلکہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، اور ہر چیز کو وہیں سے ہر سمے دیکھتا ہے اور کنٹرول کرتا ہے. یہ سمجھاؤ لوگوں کو. لوگ قوم شرک میں ملوث ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے. جیسے بچے بگڑ رہے ہیں، ماں باپ انہیں نہ سدھاریں، وہ تو بگڑیں گے ہی بھائی. اس لیے ہمارے اللہ نے اس امت کو چھانٹا ہے، ہمیں بتایا تم سب سے بہترین امت ہو، ہے نا. اب یہ جو اور بیچارے ہیں سب، یہ ان کی مثال بچوں کی طرح ہے کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے مورتیاں اور بچوں کی طرح اس کے آگے جھک رہے ہیں. تو ہماری مثال باپ کی طرح ہے کہ تم سمجھدار ہو، تم نے عقل کا صحیح استعمال کر کے مجھے پہچان لیا. تو اے مسلمانوں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان بچوں کو سمجھاؤ جو کھیل رہے ہیں، جو میری پہچان نہیں کر رہے ہیں. گوبر کی پوجا ہو رہی ہے، گووردھن، دھن تیرس، فلاں کی پوجا ہو رہی ہے، فلاں کی پوجا، سانپ کی پوجا ہو رہی ہے، انسان کی پوجا ہو رہی ہے. یہ بچوں کی طرح بیچارے کھیل رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے تم انہیں سمجھاؤ کہ میری پہچان کیا ہے. قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ میں ایک ہوں، اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، میں کسی کے سامنے بے بس نہیں، محتاج نہیں. لم یلد ولم یولد، نہ میں نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی اور سے جنا گیا ہوں، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے. ان کو بتاؤ یہ جن انسانوں کو پوج رہے ہیں، چاہے شری رام ہو، کرشن ہو، کوئی بھی ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، موسیٰ علیہ السلام ہو، یہ سب میرے بندے ہیں. ان سب کو میں نے پیدا کیا ہے، ان کی شروعات بھی ہے، ان کا انت بھی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ میں نے کسی کو پیدا کیا ہے، ہاں، اور نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے. نہ میرے ماں باپ ہے، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری شروعات ہے نہ میرا انت ہے. تو میری ذات اور صفات کو بندوں سے نہ جوڑے،
بندے مرتے ہیں میں مرتا نہیں، بندے سوتے ہیں میں سوتا نہیں، بندے کھاتے ہیں میں کھاتا نہیں، بندے پیتے ہیں میں پیتا نہیں، میری صفات اور بندوں کی صفات بتاؤ، پہچان کراؤ میری۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ان کو بتاؤ، لاسٹ میں کہا کہ مجھ جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تم کبھی انسان کو سمجھتے ہو، انسان کے اندر مجھے سمجھتے ہو تم، کہ اس انسان کے اندر خدا ہے؟ کیا کہتے ہیں لوگ؟ اس کے اندر خدا حلول کر گیا، حلول کر گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ اس کے اندر خدا پرویش کر گیا۔ شرک کر رہے ہیں، ان کو سمجھاؤ ہیں۔ ہاں، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تم اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرو گے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کرتے رہو تو منمانی، جیسے کرم کرو گے ویسے بدلا پاؤ گے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، وہی زندہ ہے، قائم اور دائم، سب کو سنبھال رکھا ہے اس نے، سب کو سنبھال رکھا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ پہچانو اپنے رب کو جس نے تم پیدا کیا۔ تو بھئی ہم ایمان، نماز، علم و ذکر ہیں، اللہ کی پہچان کریں اور اسے دنیا میں پہنچائیں۔ کریں گے بھی انشاءاللہ، ویسے بیٹھے سننے ہو۔ ہاں، اب کیا ایسے آ گئے ہیں؟ وکرانگ مسلم، ہاں اچھا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی ہم مسلمان ہیں، کوئی مسلمان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ اگر سوال پوچھے کہ بھئی دھرتی کس کی ہے، کہے گا اللہ کی۔ آسمان کس کا؟ اللہ کا۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ کا۔ کوئی انکار کر دے گا مسلمان؟ جو غیر مسلمان ہے وہ تو انکار کر بھی سکتا ہے، ہم کر دیں گے انکار؟ نہیں کریں گے۔ ہمیں پیدا کیا اللہ نے، تو ابھی سب کچھ یہ سارا جہان رچا ہے اس نے، بھائی ہمیں پیدا کیا ہے تو اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے؟ احسان کیا ہے نا، تو یار کچھ تو اس کو احسان کا بدلہ مانے۔ یہ بھی کیا بات ہے کہ جو ہے کوئی بات کرنے والا بیٹھ کے بات کر لے، یوں سنی یوں نکال دی، زندگی بدلتی نہیں لوگوں کی، سنی اور نکال دی۔ بس وہ ہم نے جو ہے اپنے ذہن میں کچھ فیڈ کر لی ہیں، اپنی میموری میں کچھ چیزیں چپ میں بھر لی ہیں، بس وہی چلتی رہتی ہیں، بس کوئی اور بات سنتے نہیں ہیں۔ شیطان تباہ کرتا ہے حسد سے، گھمنڈ سے۔ حسد اور گھمنڈ سے شیطان برباد ہوا، اور یہی اس کے ہتھیار ہے۔ تو اگر شیطان ہمارے اندر حسد پیدا کر رہا ہے، اللہ کی بات سن لو بھیا، شیطان ہمارے اندر اگر حسد پیدا کر رہا ہے، دیکھو نا، ہر انسان غلطیوں کا پتلا ہے، تمام بنی آدم خطا وار ہیں۔ ان خطا واروں میں سب سے بہترین وہ ہیں جو کثرت سے اللہ سے معافی مانگے۔ آمین۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا اس بات کا کہ میں تجھے راضی کر کے دکھا دوں گا اپنے عمل سے۔ بڑے بڑے نبیوں نے کہا کہ اللہ ہم تیرا حق ادا نہ کر سکے۔ دیکھ لو، اسلام آخری شریعت آئی قرآن، کتنے احکامات ہیں اللہ کے حکم، دیکھو جو قرآن میں اللہ نے فرمائے وہی ہمارے نبی نے پورے کر کے دکھائے، دکھائے کہ نہ دکھائے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو دکھایا۔ آج بھی آپ گوگل پہ سرچ کر لو، گوگل پہ سرچ کر لو کہ دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے، قسم خدا کی ہمارے نبی کا نام آیا۔ جانتے سب ہیں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے نبی، سب سے اچھے انسان ہیں، سب جانتے ہیں، جان کر نہیں مانتے، جب ہی جائیں گے جہنم کی آگ میں۔ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو دکھا رکھا ہے، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، جیون کا سمجھ دے دیا ہے۔ اب جس نے اپنی عقل کی تیزی دکھائی، گھمنڈ دکھایا، حسد کرا، سچ بات کو نہ سمجھا، حسد کی آگ میں جل کے اللہ کا محتاج بن کے صحیح بات کو نہ سمجھا، اہدنا الصراط المستقیم، اس راستے کو نہ سمجھا، تو پھر یہی راستہ جو ہے موت کے بعد پل صراط کا پل بن جائے گا جہنم کے اوپر، جو یہاں آج اللہ بتا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، جو اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں جس نے اس راستے کو یہاں پہچان لیا اور اس پہ چل کے یہاں ایمان حاصل کر لیا۔ ایمان سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں، ایمان سمجھ میں نہیں آتا ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان اللہ کی محبت کا نام ہے۔ یہ سارا جہان جھوٹ ہے، اللہ سچ ہے۔ دو ہی چیزیں دنیا میں، سچ اور جھوٹ۔ ساری دنیا جھوٹ ہے، اللہ سچ ہے۔ اللہ حقیقت ہے، باقی سب فراڈ ہے۔ کیا دلیل ہے اس بات کی؟ دنیا جھوٹ کیسے ہے؟ مال، دولت، بیوی، بچے، بھائی بہن،
زمین جائیداد سب کچھ جو کچھ دکھ رہا ہے دنیا میں، موت پہ سب ختم ہے کہ نہیں ختم؟ تو سب جھوٹ ہوا۔ اب زندگی کائے پر ٹکی ہوئی ہے ہماری زندگی کی بنیاد ایک سانس پہ ٹکی ہے۔ ایک سانس ختم، زندگی ختم۔ جب زندگی نہ رہے گی دنیا کہاں سے رہے گی؟ دیکھو غور کریں ہم بات پہ، سمجھیں غمگین ہو کر کے، دماغ کھول کر کے بات کو سمجھیں ہم کر کیا رہے ہیں۔ یہ دنیا تو پاگلوں کی ہے، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہ ہے، دنیا میں جی رہے ہیں ایسے جیسے ہمیشہ رہنا ہے، کبھی مرنا ہی نہ ہے۔ تو ہماری جو زندگی کی سانس ہے، ہماری زندگی کی بنیاد ایک سانس پہ ٹکی ہوئی ہے، اور وہ سانس بھی ایسا ہے جس کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں۔ یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا کہ صاحب رٹ لیے میموری میں بھر لیے وہ سنانا ہوں تمہیں، نہ، یہ وہ علم ہے جو انسان کو زندہ کر دے، زندہ کرے۔ سننے والے دھیان سے سنیں تو زندہ ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر اللہ کی بات کری جا رہی ہے اور ہمارے اوپر اثر نہیں پڑ رہا تو سمجھ جاؤ کہ تم پر اللہ کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہو، بیکار ہو تم۔ اثر ہی نہ ہو رہا تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تم رات دن سنتے رہو، تم نے اپنے دھیان کو کہیں اور لگا لیا ہے۔ پھر اللہ نے دھیان مانگا ہے، نماز میں دھیان کے لیے، سارے عمل دھیان کے لیے، دھیان تو ہے ہی مین چیز۔ جب دھیان اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ کو پالیں گے ہم، دھیان نہ آتا تو کچھ نہ ملے گا۔ اب شیطان کے الگ الگ طریقے ہیں بھٹکانے کے، جو اللہ کی بات کر رہا ہے وہ حق بات کہہ رہا ہے، شیطان دکھائے گا اس کی غلطی، یہ تو فلاں غلطی کرتا ہے، اس کی بات سنی بیکار ہے، وہ ہٹا دے گا۔ یا اس کے چہرے پہ دکھائے گا حسد، وہ اندر سے دکھائے گا۔ جو خود بیمار ہے نا اندر سے، وہ اپنی بیماری دوسرے میں دیکھتا ہے، جو خود حسد کر رہا ہے وہ سامنے سے یہ بھی ایسی ہوگا۔ کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسرے کو برا کہے۔ برے انسان کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ دوسرے کو برا سمجھے۔ جھوٹے انسان کی پہچان یہ ہے کہ بنا دلیل کے کسی بات کو بنا سمجھے اسے پھیلاتا پھرے۔ ابے سمجھ تو لے صحیح ہے کہ غلط ہے، جب دوسرے سے کہیے کسی سے، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں، پھیلا رہا ہے ایسے ہی۔ یہ جھوٹے انسان کی پہچان ہے۔ بڑا جہل سازی کر کے ایمان ملتا ہے۔ قرآن آئے اس لیے ہے، قرآن کا جو راستہ ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم، یہ بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، یہی پل صراط بن جائے گا جہنم کے اوپر۔ اب اس بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز راستے کو یہاں سمجھنا ہے ہمیں۔ جس نے سمجھا، غور کیا اور اس راستے پہ آ گیا، قسم خدا کی اللہ کی قدرت ہے، اگر ایمان کا بنانا چکھا ہے تو الٹا لٹکا دیا مجھے، آگے جاؤ، اتنی بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ اس راستے کو پہچان کے اس پہ جو آ جائے اللہ کے پیاس میں، ایمان ملے گا اسے۔ اندھیر نگری نہیں ہے، اندھیر نگری نہیں ہے۔ لوگ سمجھ رہے ہیں میں گمراہ ہوں، دنیا گمراہ ہے، نہیں بھائی، ایمان والے بھی ہیں دھرتی پر، مگر کتنے ہیں؟ آج اس امت کا حال یہ ہے کہ 100 میں سے 99 اس امت کا فرد ایمان سے محروم ہے، اپنا تیری میں لگا ہوا ہے، میرا فرقہ سب سے بڑھیا، میرا طریقہ سب سے بڑھیا، میں سب سے بڑھیا۔ اب جس میں آ گئی وہ تو سب سے گھٹیا پھر ہے ہی۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ قرآن میں پہلے کہہ دیا گیا الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی، اس میں یہ نہیں کہا کہ سب تعریف، سب طرح کی کہا ہے۔ سب طرح سے مطلب کیا ہے؟ پورا سنسار رچا ہے اللہ نے، اس میں غور کریں، اس کی نشانیاں پہچانیں۔ جب اللہ نے یہ کائنات ایسی بنائی ہے، اللہ کی کیا شان ہوگی۔ سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے۔ پیڑ کا پتا ہاتھ میں لے کے دیکھو، لوگ کہتے ہیں نا ایٹومیٹک سسٹم میں کوئی خدا نہیں ہے، ابے پاگل، پیڑ کا پتا ہاتھ میں لے کے دیکھ، اس پہ بھی نسوں کی طرح تانا بانا بن رکھا ہے اللہ نے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پیڑ کے پتے پہ؟ میرے ہاتھوں پہ نسوں کا تانا بانا بنا ہوا ہے، یہ ایٹومیٹک سسٹم ہو جائے گا ایسے؟ بتاؤ ایمانداری سے۔ یہ میں چلوں گا تو میری کھال یہاں کی سخت کر دی ہے تاکہ یہ میرا بندہ چلے دھرتی پہ، یہ سخت کھال کر دی نیچے کی، اوپر کی نرم کر دی، ایٹومیٹک ہو جائے گا ایسے؟ یہ آنکھ میری یہاں کیوں نہ لگی، یہاں کیوں نہ لگی، یہاں کیوں لگی؟ ایٹومیٹک سسٹم میں ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود بھی دھوکے میں چل رہے ہیں۔ حقیقت پہ غور کریں، حقیقت پہ۔ جب رات کو لیٹیں یا دن میں لیٹیں، غور کریں، ارے یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ جب سے میں نے ہوش سنبھالا کتنے لوگ مر گئے میرے سامنے، یہ سچ ہے، وہ کہانی تو ہے نہیں، وہ بھی زندگی دنیا میں جی رہے تھے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میرے سامنے لوگ مر رہے ہیں اور میری زندگی کے بھی اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہا ہوں جیسے ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کو اندر سے یہ بات بے چین کر دے، یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ مجھے مرنا ہے، کبھی بھی مر سکتا ہوں، میرے سامنے کتنے مر گئے، یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ جنازوں کے ساتھ جائے، ہوش میں آنے کے لیے غور کرے، اپنی آنکھوں سے دیکھے، اللہ سے مانگے، یا اللہ یہ کیا چکر ہے؟ دنیا موت کا گھر، زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں، مجھے حقیقت ہے مجھے مرنا ہے، لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ مجھے مرنا ہے، یہ بے ہوشی ہے میرے اوپر، اس نشے کو اتار دے۔
اس میں سے کچھ یہ ہے ایمان زندہ ایسے ہوتا ہے، کوئی یہ نہ کہ خالی باتیں بنا دی۔ حقیقت پہ غور کرنے سے، حقیقت کا نام اسلام ہے۔ اسلام کے دشمن بنی ہوئی دنیا، دیکھو کافر کیا تدبیر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہندو راشٹر بنائیں گے، جو اللہ کے انکاری ہیں ان کا بھی مالک وہی، ہمارا بھی مالک وہی۔ ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ، جہنم بہت بری جگہ ہے، تمہیں ہوش نہیں زندگی کا، جیسے یہاں ہوش نہیں ہے، پتہ ہے مرنا ہے، کتنے مر گئے ہمارے سامنے، پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں جیسے کبھی نہ مرنا، دنیا میں ہمیشہ جینا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ ایسے ہی تم بے خبر ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ انجام برائی پہ چلنے کا انجام جہنم کی آ گئے، اتنا برا ٹھکانہ ہے کہ نہ وہاں جیے گا نہ مرے گا، تڑپتا رہے گا۔ تو اسی پرکار سے ہم غور کریں کہ بھئی ہمیں ہوش کیوں نہیں آ رہا، اللہ سے مانگیں، اللہ ہوش میں لائے گا۔ جو دنیا میں اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، اوپر اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے۔ ایک بچے سے بھی پوچھ لو تم کہ بھئی دنیا میں جو ہے جھوٹ عام ہے یا سچ ہے، زیادہ جھوٹ ہے یا سچ؟ بچہ بھی کہتا ہے جھوٹ ہے زیادہ۔ جب جھوٹ ہے تو دھرم کے معاملے میں اور بڑا فراڈ پھیلا ہوا ہے اللہ کے سمبندھ میں۔ اب اس میں تو ہمیں اور زیادہ باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے بھائی ہم نے چیک کیے، ہندو دھرم بھائی وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی دھرم مانتے ہوں گے بھائی، ان کا چیک کیا، پتہ پڑی مورتی بنا کے پوجا کری جا رہی ہے، کتاب میں ٹکراؤ ہے، کہیں کتاب کہہ رہی ہے کہ جو ہے مورتی پوجا مت کرو، کہیں کتاب کہہ رہی ہے کرو، ٹکراؤ ہو گیا، فیل ہوگی کتاب۔ اور دھرموں کو چیک کرو ان میں ملاوٹ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے بہت کتابیں آ چکی ہیں، ان میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی اور سچ نکلی بالکل بات، جب چیک کیا تو سچ نکلی، واقعی ملاوٹ ہے، کہیں کہہ رہی کرو کہیں کہہ رہی نہ کرو، تو وہ کتاب مجھے کیسے پاک کر دے گی پھر جب اس میں خود ہی ملاوٹ ہے؟ تو اللہ کہہ رہا ہے سورہ شمس میں 11 قسمیں کھا کر کہ مرنے کے بعد وہ انسان کامیاب ہوگا جو میرے اس قرآن کے دوارا اپنے برے کرموں کو اچھے کرموں سے بدل لے گا اور اپنی آتما اور اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کر کے مرے گا۔ یہ کھجانے ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ہیرے موتی ہیں باتیں قرآن کی۔ اب جسے مردہ پڑے ہیں انہیں کیا ہوش آئے گا ان باتوں کا؟ جو زندہ ہونا چاہے گا وہ زندہ ہوگا بھائی۔ کتنی بڑی بات ہے کہ میں اپنی روح کو برائی کی گندگی سے پاک کروں، قرآن کے دوارا اللہ کہہ رہا ہے وہی کامیاب ہوگا۔ جج نے اللہ جج نے یہ فیصلہ سنا کر کے قلم توڑ دی، سنا دیا فیصلہ کہ مرنے کے بعد میرے طرف جب لوٹ کے آؤ گے، مرنے کے بعد کہاں لوٹنا ہے ہمیں؟ اللہ کی طرف۔ جب مرنے اے آ روح، یہ روح سے بات ہو رہی ہے۔ روح کیا ہے؟ یہ جو میرا ہاتھ ہے میں نے کھال پکڑ لی ہے شریر ہے، اور یہ جو میری آواز تمہارے کان تک پہنچ رہی ہے روح ہے۔ میں ہوں اصل جو بول رہا ہوں، میں ہوں نا اصل۔ جب میرا سمے آ جائے گا موت کا، یہ شریر میری روح نکل جائے گی شریر میں سے، اس شریر کو مٹی میں دفنا دیں گے، یہ میری روح نکل جائے گی، اسے اللہ بلا لے گا۔ جب یہ روح شریر سے نکل جائے گی تو لوگ میرا نام ہی نہیں لیں گے، پھر جو کہیں گے جلدی اٹھاؤ میت کو، میت جلدی اٹھاؤ۔ تو اس کائنات کی حقیقت پر سرچ کرنا اور غور کرنا، دنیا کا سب سے بڑا عقلمند انسان کون ہے؟ جو اس کائنات کی حقیقت کو پہچان کر کے اور اللہ کو پہچان لے اور اللہ کو پالے، وہ ہے سب سے بڑا عقلمند۔ چاہے تمہیں دکھنے میں لگ رہا ہے بیوقوف، وہ نہیں، اللہ کہہ رہا میں دکھاؤں گا موت پہ کون عقلمند ہے۔ بڑے بڑے ایمان والوں کو لوگوں نے پاگل کہا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے آجا موت کے بعد۔ اس عقل نے مجھے پہچانا، جیون کا مقصد جانا، یہ ہے کامیاب۔ ایک انسان کار میں گھوم رہا ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، لوگ اس کی بڑی کر رہے ہیں، بڑی عزت کر رہے ہیں، دور سے سلام صاحب، کیوں؟ پیسے کی وجہ سے، چاہے وہ ڈکیتی مار کے لایا ہو کہیں سے، یہاں کے رہنے لگا وہ نیا آ کر کے، پیسہ دکھائی دے رہا ہے، سلام کر رہے ہیں اسے ہیں، اور کیا پتہ اس کی قبر کیڑوں کا گھر بننے والی ہو، ہمیں پتہ بھی نہ ہو، ہم اسے بڑھیا سمجھ رہے ہیں دنیا میں، اور کسی انسان کو بیکار سمجھ رہے ہیں دنیا میں کہ بیکار ہے، کیا پتہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مرتبہ ہو اس کا۔ تو بھائی سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی پیاس۔ میں بات تو بہت کر دوں گا، جب تک پیاس نہ ہوگی تو اثر نہیں ہوگا، میں پوری رات بات کرتا رہوں گا، پیاس نہ ہوگی اثر نہ ہوگا۔ دیکھو نا، اگر 1,00,000 گھوڑے پیاسے ہوں تو ایک بچہ بھی سمر سیول سے پانی پلا دے گا۔ بڑے مثال دیتے کہ 1,00,000 گھوڑے پیاسے اگر ہوں تو ایک بچہ بھی سمر سیول سے پانی پلا دے گا، اور ایک گھوڑا پیاسا نہ ہو تو پورا علی گڑھ مل کے جو پانی پلا نہ سکے، لات مار کے بھگ جائے گا، پیاس ہی نہ اسے۔ تو اسی طرح سے اب ہم سب بیٹھے ہیں، اگر ہمارے اندر اللہ کی پیاس ہے تو یہ باتیں اثر کریں گی بھائی، ہم سمجھیں گے، ہم کچھ آگے بڑھیں گے کہ ہم کچھ اور علم سیکھیں بھائی۔ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، ایک کوٹھی بن گئی، اس کی پھر اب دوسری کوٹھی ہو، تیاری چل رہی ہے، محنت چل رہی ہے، تیاری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ اور دین کا کیا حال ہے؟ 60 سال سے جو نماز میں پڑھ رہے ہیں نا،
وہی پڑھ رہے ہیں، آج تک سدھارنے کی کوشش نہ کری. تو یہ حال ہے دین کا ہمارا، جو رسم بن کے رہ گئی ہے بھائی. اللہ کہہ رہا ہے رسم کے سجدے میں قبول نہیں کرتا. اے مومنو سنو، یہ کرامت نماز کی جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی. بالکل غلط بات ہے. عادت سے کچھ نہیں ہوتا. عادت سے ایک عادت پڑ گئی ہے بھائی، ڈھول ڈھکول معاملہ چل رہا ہے، بس عادت پڑ گئی. نہیں ہو سو حواس میں سجدہ کرو. 500 سال کے سجدے اللہ نے ریجیکٹ کر دیے، بے ہوشی کے دفع کر دیے. اللہ پاک ذات ہے بھائی، پاک بن کے سامنے اس کے پیش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ پاک ذات ہے. اپنی نیت کو پاک کرو، سوچ کو پاک کرو، بھاونا کو شدھ کرو، نیچر کو صاف کرو، ہے نا، آنکھوں کو پاک کرو، کانوں کو پاک کرو، سب کچھ کر کے پھر اللہ سے کہو گے اللہ اب میرا تو سجدہ قبول کرو. آنسو جو نکلیں دنیا کی کسی چیز کی وجہ سے آنسو نہ نکلیں، صرف اللہ کی یاد میں آنسو نکلیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری سیارگ، یہ سمجھ میں نہ آئے گی بات، سانس سے زیادہ قریب ہوں، یہ سمجھ لو. سیارگ سے زیادہ قریب، یعنی مان لو سانس سے زیادہ قریب اللہ تعالیٰ ہمارے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ دیکھ نہیں رہا، ہم میرا مالک کے آزاد ہیں، جو چاہیں کرتے پھریں. ارے بھائی جیون بیت رہا ہے، ہم نے کہاں دوڑا رکھا اپنے آپ کو. ہم جاگنے کی کوشش کریں. تو ہم دنیا میں کیوں آئے؟ تاکہ ہم اللہ کی پہچان کریں. پہلے ہی وہی جو آئی کیا فرمایا اس میں؟ اقرا. دنیا کے ہر انسان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندے پڑھ اس قرآن میں میری مرضی، میں نے تجھے جیون کیوں دیا ہے. اگر تو نے میری مرضی نہ پڑھی، سب کچھ پڑھ لیا، تیرا جیون بیکار ہے، ناکام ہے تو. اگر تو نے میری مرضی پڑھ لی اور میری مرضی پہ صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم تو سارا قرآن ہی تو ہے. پھر آؤ چل کے کہ صراط مستقیم کا راستہ تو نے اس قرآن سے پا لیا، تو نے مجھے پا لیا تو کامیاب ہے. تو پھر اب کیا فرمایا پھر آگے؟ اب دیکھیں ہم قرآن پڑھیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ کہہ رہا ہے سب طرح کی تعریفیں میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں. یہ اللہ کہاں ہے؟ تو دکھتا ہے نارا. تو کہہ رہا میری تعریف ہے ساری، تو دکھتا ہے نارا. قرآن جواب دے گا اس بات کا بھی. قرآن کہتا ہے نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے. یا اللہ تو دکھائی کیوں نہیں دیتا ہمیں پھر؟ جس کا جواب بھی سن لو کہ میں تمہارا امتحان لے رہا ہوں، میں چھانٹ رہا ہوں ایماندار کو الگ، بے ایمان کو الگ، جنت والے الگ، جہنم والے الگ. سب کچھ میرا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا شکر ادا کون کرتا ہے. ساری دنیا فراڈ ہے، میں حقیقت ہوں. اس دنیا کو، ہر چیز کو ناپسند کر کے مجھے کون پسند کرتا ہے؟ اللہ کا. یہ دل نکال دو انسان کا، بیکار ہے، پڑا رہے گا ایسے ہی. اس کے اندر کوئی حق، نہ زمین کا لالچ ہوگا، نہ کسی سے محبت ہوگی، نہ اولاد کی محبت، نہ بیوی کی محبت، نہ بچے. یہ دل نکالنے والا کو بیکار ہے انسان. دل ہی اللہ نے مانگا ہے. اس دنیا کی ہر چیز کی محبت قائم کنیکٹ ہے دل سے. بیوی کی محبت ہو دل میں، بچوں کی محبت ہو دل میں، زمین کی محبت دل میں، جائیداد کی محبت دل میں، ہر چیز کی محبت دل میں. اب جھوٹ پہ چل رہا ہے، جھوٹی دنیا کی محبت دل میں بسا کر کے. اللہ کہہ رہا ہے جھوٹ پہ نہ چل، سچ پہ چل. سچ کیا ہے؟ پوری دنیا جھوٹ. اس کو سمجھ پہلے میرے قرآن سے. پوری دنیا جھوٹ کیسے؟ دنیا نے تجھے بہکا رکھا ہے. میرا ذکر چل رہا ہے، ہی ہنس رہا ہے. تجھے دنیا نے بہکا رکھا ہے. غمگین ہو جا. ماں کے پیٹ میں تجھے میں نے بنایا. اگر میں تیرے بنانے میں تجھ سے لاپرواہ ہوتا نا تو تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر سے ایسا انسان بن جا نکلتا. اگر میں لاپرواہی کرتا. آج تو میرا ذکر سننے میں لاپرواہی کر رہا ہے. یہ زندہ باتیں ہیں بھائی. زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے. جو غور کرے گا اس کو ایمان مل جائے گا. جس کو ایمان ملا وہ کامیاب، اور جو ایمان سے رہ گیا برباد. بھاگتے کی لنگوٹی پکڑ لو. دنیا تو دھوکے کا گھر ہے سب. یہ یہاں بھٹکے مر رہے ہیں سب. حقیقت والا ایمان پاؤ جو جہنم سے بچا لے. تو اسی چیز سے دنیا ساری کیا ہے؟ دھوکہ، جھوٹ. پہلے اس جھوٹ کو پہچان میرے قرآن سے. اللہ کہہ رہا ہے دنیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ دنیا دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور زندگی ہے ہماری. فراڈ ہے دنیا ساری. میں تو نہیں کہہ رہا، آپ نے سنی ہوگی اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں. جب اللہ کہہ رہا ہے تو یار اگر ہم اسے غلط مانتے ہیں حقیقت میں تو اس کی بات کو چھوڑیں صحیح کہ وہ کتنا صحیح کہہ رہا ہے. دماغ تو لگائیں، کھوپڑی تو لگائیں. جب لگائیں گے تو دھوکے سے بچیں گے. اب پوری دنیا جھوٹ ہے. میں نے پہچان لیا پوری دنیا جھوٹ ہے کہ ہاں ٹھیک ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اب تو تیرے اندر ایک جھوٹ ہے. میرے اندر کیا جھوٹ ہے؟ کہ تیرے اندر ایک جھوٹ ہے کہ تو جو تیرا گھمنڈ، تیرا اہنکار، میں بہت کچھ ہوں، میں بہت کچھ ہوں.
میں یوں کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، تو جانتا نہیں ہے مجھے میں کون ہوں؟ اور ہے پیشاب کا قطرہ، ہے پیشاب کا قطرہ، پیٹ میں لیٹرنگ پیشاب بھرا ہوا ہے، اپنی گندگی پہ روز بیٹھ رہا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں کیڑے کھان لیتے ہیں، اب کہہ رہا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے سب طرح کی تعریف میرے لیے، پہچان مجھے، تجھے گندے پانی قطرے سے انسان میں نے بنایا ہے نا۔ یہ بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں ان کی تعریف مت سمجھے، یہ سب گندے پانی قطرے سے میں نے بنائے ہیں۔ تو اللہ کی تعریف ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، ساری کائنات کو چلا رہا ہے، چپ چاپ چل رہی ہے کائنات، اور ایمان والوں کو چھانٹ رہا ہے، بے ایمانوں کو الگ چھانٹ رہا ہے۔ تو سب سے آخری جھوٹ کیا بچا؟ یا اللہ میں نے پہچان لیا دنیا جھوٹے میں سمجھ گیا واقعی، اور جھوٹوں کی دنیا ہے یہ تو، یہاں تو سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں یہاں تو میں پرچہ لے کے گھومو، بھائی ذرا میں لکھوں گا، ذرا بتانا مجھے کہ تم جو زندگی جی رہے ہو اس کے ختم ہونے کا اگلے کل کا بھروسہ ہے؟ میں گھما لے کر کے اس دنیا میں، بھائی ذرا بتانا، میں ذرا کنفیوز ہو رہا ہوں، ذرا یہاں میں سمجھ نہیں پا رہا، یہاں کسی کے پاس زندگی ضمانت ہے؟ میں نے پوچھا نا کہ بھائی تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے اس بات کی کہ تم آنے والا کل دیکھ لو؟ لوگوں نے کیا کہا، پاگل ہو رہے ہو، اگلے پل کی بتانا ہے۔ میں نے کہا واہ، پھر تو تم ساری پاگل ہو، پھر بھی تم دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہو، جانتے ہو پھر بھی۔ تو آخری پھر گھمنڈ دیکھو انسان کا، جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ گھمنڈ۔ اور جھوٹ کیا ہے؟ دنیا ساری جھوٹ ہے، اس کو سمجھ رہا ہے ہمیشہ گھر، جبھی تو بے ایمانی کر رہا ہے دھوکے میں، سوچ رہا ہے کہ دنیا میں ہمیشہ رہوں گا، بسی میں رہے، دوسروں کا حق مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، جاسوسی کر رہا ہے، فساد پھیلا رہا ہے، جبھی تو پھیلا رہا ہے۔ اچھا اپنے جھوٹ میں مگن ہے، سوچ رہا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، ہے کچھ نہیں۔ تو جس دن یہ آخری جھوٹ اپنے اندر کے جھوٹ کو مٹا لے گا، اللہ کرا تو مجھے پالے گا، مٹا دے اپنی ہستی کو میرے سامنے، اگر کچھ مرتبہ چاہے دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے۔ یہ میرا شریر کیا ہے؟ خاک، میں چاہے نہ مانوں، آپ چاہے مت مانیں، یہ تو حقیقت ہے۔ تمہارے نام ماننے سے سچ بدلے گا تھوڑی کوئی، قرآن کہہ رہا ہے صاحب مت مانو، تم سوچ رہے ہو دنیا میں ہمیشہ رہنا، قرآن کہہ رہا نہیں، تمہارے نہ چاہنے کے باوجود اللہ تمہیں موت دے کے اٹھائے گا، یہ ہے حقیقت۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ جیون میں بدلاؤ کی نیت کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرے کہ میں اب جھوٹ پہ نہیں چلوں گا، جھوٹ ہی ہے ساری دنیا، ان کے بہکائے میں نہیں آؤں گا۔ یہ بہکا رکھا ہے دنیا نے، جماعت میں گیا 4 مہینے لگا کے آیا، اور وہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بے ایمانی کرنے کا موقع مل رہا ہے زمین کا، پھڑک سے ہاتھ مار دیا، دنیا نے بہکا لیا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجرم بن کے پکڑا گیا نا میرے فرشتے جب آئے تو تیری تباہی پھر جائے گی۔ اس لیے ہر وقت اپنے اوپر پہرا دے، پتہ نہیں کس وقت فرشتے آ جائے، یوں سلام پھیرا، یوں پتہ نہیں فرشتے پکڑ لے آ کے۔ ہر وقت برائی سے بچتا رہے، اپنی آتما کو، اپنی روح کو برائی گندگی سے پاک رکھ۔ اگر مجرم بن کے پکڑا گیا نا میری جہنم تجھے تباہ کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہم اللہ کی پہچان کرنے کے لیے آئے ہیں، اسی کو اللہ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف میرے لیے ہے، میں سارے جہان کا رب ہوں، اور اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا، اس کی پہچان کرنی ہے کیسے رب ہے۔ اگر ہم پہچان لیں اللہ رب ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں آتا، سب اللہ ہمیں ہی دیتا ہے، تو کائے کو کسی کی بے ایمانی کرے گا انسان۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے، کتنے ناشکرے دھرتی میں بھرے پڑے ہیں، سب کو کھلا رہا ہے، سب کو پلا رہا ہے۔ اب میرے سامنے کوئی میرا کھا کے میرے سامنے مجھے گالی دے، غصہ کرے تو میں دے دوں گا کھانے کو اسے۔ کتنے گھوم رہے ہیں دھرتی پہ جو اللہ کو گالی بکتے ہیں، غیر مسلمان بھائی اللہ کو گالی بکتے، مسلمان بھی میں نے دیکھے ایسے، اللہ انہیں پھر بھی کھلا رہا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بدلے کے دن، جو کہہ رہا اللہ تعالیٰ تیرے اندر میری رچنا رچی ہوئی ہے۔ رچنا کیا ہے؟ رچنا میں تیرا کریٹر ہوں، بنانے والا، تجھے میں نے بڑے سوچ سمجھ کے تیری رچنا کو نہ توڑ کے بنایا، قرآن میں فرمایا تیری رچنا کا مطلب کیا ہے؟ مجھے بنایا، میں کوئی مورتی نہیں ہوں خالی کہ نہ دیکھ سکوں، نہ سن سکوں، نہ بول سکوں، نہ چل سکوں، نہ پھر سکوں، نہ میں کوئی مورتی تھوڑی ہوں، میں ایک انسان ہوں، میرے اندر ایک جذبات ہے۔ کسی نے مجھے گالی بک دی تو مجھے غصہ آتا ہے، مورتی کو غصہ نہیں آتا ہے کہ نہیں؟ اب میں جب اچھا کام کرتا ہوں تو اللہ میرے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، مورتی کے اندر سکون پیدا نہیں ہوتا۔ جب برا کام کرتا ہوں تو مجھے بے چین کر دیتا ہے، مورتی کے اندر نہیں ہوتا۔ میرے سامنے ماں آئی تو اسے کچھ اور خیال آ رہا ہے اسے دیکھنے کا، بہن آئی تو اسے کچھ اور خیال آ رہا ہے دیکھنے کا، بیوی آئی تو کچھ اور خیال آ رہا ہے۔ یہ سب رچنا ہے اللہ کی رچی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ سورۃ دہر میں کہ ہم نے انسان جو ہے پچھلے سمے میں، اننت کال میں کوئی الیکھنیہ چیز نہ تھا،
کوئی تعریف کے قابل چیز نہیں تھا. آج جو ہو رہی ہے نا منتری صاحب, ڈی ایم صاحب, جج صاحب, بڑی تعریف پھیل رہے ہیں لوگ. اللہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں تھا یہ. ہم نے اس کو گندے مصری ویریس گندے پانی سے اس کو انسان بنایا, اور ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنایا. یا اللہ کیوں بنایا؟ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ اس کی ہم پریکشا لیں, امتحان لیں, اور ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے, چاہے ہمارا احسان مانے چاہے ناشکری کریں. احسان ماننے ناشکری کرنے والوں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے ہم نے جنجیر توق جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے, ڈرا دیا پھر آگے چل کے. سورہ دہر کا ترجمہ پڑھیں ہم. اور جو لوگ احسان ماننے والے ہیں وہ ایسی شرابن طہورا لجتن, جو لجت والی شراب ہے, ان کے لیے بہترین ٹھکانہ ہم نے تیار کر رکھا ہے. جو دل بے روک لے کے آئے گا. بے روک کا مطلب کیا ہے؟ بے روک کا مطلب ہے جب موت کا سمے آئے نا, یہ دل اللہ کو دے دیا ہو پہلے ہی, یہ دنیا روک نہ پائے, کسی کی محبت دکھی نہ کرے انسان کو, چلے دنیا سے, اللہ مجھے جلدی بلا لے اس قید خانے سے. جو بے روک دل لے کے آیا, ہم نے اس کا دل بہلانے کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ خیال آیا. ٹھیک ہے. اب جنت کا پورا حوالہ نہیں دیا قرآن میں, جنت کا پورا حوالہ نہیں دیا, یہ بات کہہ کے ختم کر دی بات. بس یہی سمجھ جاؤ, بس ایسی نعمتیں ہیں جو نہ آنکھ نے دیکھی, نہ کان نے سنی, نہ دل پہ خیال آیا. یہاں ختم کر دیا اللہ نے بات کہہ کر کے. جنت کا پورا حوالہ نہ دیا, مر کے جاؤ گے دیکھو گے, جب ایمان لے کے جاؤ گے ہے بھائی. تو مالک یوم الدین, میں نے یہ رچنا تمہارے اندر بیکار نہیں رچی, اچھائی برائی کے احساس. یہ رچنا میں نے رچی ہی اس لیے ہے تاکہ میں اس رچنا کے آدھار پر ایماندار کو ایمانداری کا بدلہ جنت میں دوں, اور بے ایمان کو بے ایمانی کا بدلہ جہنم میں دوں. اس لیے رچی ہے میں نے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کو پہچان کر, اور یہ ہم اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں, تیرے ہی آگے سر جھکاتے ہیں اور جھکاتے رہیں گے جب تک دنیا میں رہیں گے. تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے, تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور پھیلاتے رہیں گے, تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. یہ دو باتیں مان لیں, شرک سے بچ جائیں گے لوگ. اس کو سمجھ لیں کیسے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے, لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ کو راضی کر کے دکھایا, کیسے دکھایا؟ یہی سارا دین ہے بھائی. لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ خود کہہ رہا ہے میرے بندے مانگ مجھ سے ہدایت, مجھ سے ہدایت مانگ. میں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں, بس اگر من لگ رہا ہے تو تھوڑی کر دیں گے, نہیں تھوڑی سی کر رہے ہیں. تو مجھ سے ہدایت مانگ. پوری دنیا میں لوگ کہتے ہیں میرا تو فلاں گرو ہے, میرا فلاں پنڈت مہاتما میرا گرو ہے, میرا فلاں پیر ہے, میرا فلانا ہے, میرا دھماکہ ہے. ہم کہیں بھائی اللہ سے مانگ, اللہ راہ دکھائے گا. وہ کہتا ہے ہمارا جو ہے گرو راہ دکھائے گا, ہمارا پیر راہ دکھائے گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے سوا کوئی راہ دکھا نہیں سکتا, ہر چیز کو میرے سہارے کی ضرورت ہے. قل هو اللہ احد, میں ایک ہوں, یکتا تنہا اکیلا, ہر چیز میرے سہارے سے قائم ہے, میں کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہوں. بھائی جب ہر چیز اللہ کے سہارے سے قائم ہے تو پھر راستہ کون دکھائے گا؟ اللہ ہی دکھائے گا. اس لیے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, مجھ سے میرا راستہ مانگو, مجھ سے میرا راستہ مانگو. تو اللہ سے مانگیں گے تو اللہ ہدایت دے گا, اللہ سے نہیں مانگیں گے تو ہدایت نہیں ملے, گمراہ ہو کے مر جائے گا. تو اللہ سے ہدایت مانگیں. کیسی ہدایت مانگے؟ پھر آگے بتایا, کیا بتایا کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا, جو تجھے راضی کر کے گئے دنیا میں مجھ سے پہلے, جو آ چکے مجھ سے پہلے تجھے راضی کر کے گئے. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب اور غصہ ہوا, جو تیری رچنا کے خلاف چلے, برائی پہ فساد پھیلایا دھرتی پر. اور نہ چلا مجھے گمراہوں کے راستے پر, جو لوگ دنیا سے گمراہ ہو کے مر گئے. گمراہ من مانی کر کے گمراہ ہو گئے, مر گئے, اللہ کی تحقیق نہ کری. تو اس 3 کیٹیگری کے لوگ دنیا میں زیادہ ملیں گے تمہیں. ایک تو اللہ کا انکار کر دیا, میں نہیں مانتا مالک کو, من مانی سے جیون جی رہے ہیں, فساد پھیلا رہے ہیں. دیکھو دھرتی پہ کیا کر رکھا ہے لوگوں نے, اور بھاگ رہے ہیں الیکشن بھائی, جلدی کرسی حاصل کرو. ابے دنیا کے کتے بن گئے تم, اندھے ہو گئے بالکل, تمہیں دکھنا رہا کتنے مر گئے تمہارے سامنے, تمہیں بھی مرنا ہے. بھائی پاگلو, حقیقت پہ غور کرو. تم کہاں مردار دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اس کے, رب کی نظروں میں گر گئے تم نے رب نے کس لیے پیدا کیا تھا. تم حقیقت پہ غور کرو گے, مجھے راضی کر کے آؤ گے, اور جنت میں میرے انعام پاؤ گے. اس کوڑے کباڑے کی دنیا کے چکر میں, یہ گارے مٹی کی دنیا ہے, یہ بیکار دنیا, اس کے پیچھے پڑے ہوئے لوگ. اچھا ایسا بھی ہے کہ لوگ کہہ بھی رہے ہیں اور پھر بھی نہیں مان رہے اس بات کو, یہ اور بڑا فراڈ ہو گیا بھائی.
علم تو حاصل کر لیا، اب دل میں کوئی بدلنے کی زندگی کی تیاری نہیں ہے، بس زبان سے کہہ رہے ہیں، بس اوروں کو سنا رہے ہیں، زندگی بدلنا رہی ہے، تو یہ بھی بیکار۔ علم حاصل کرنا ہدایت کی شرط نہیں ہے بھائی۔ جو دل اللہ کی طرف دوڑے گا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، پیر نہ دوڑے دل دوڑے اللہ کی طرف، اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے، اس کو اپنا بناتا ہے۔ ہاں تو بھائی اس کی ہم محنت کریں انشاءاللہ۔ اور جماعت میں دو ساتھی بیٹھے ہیں، آپ اور تو کوئی مقامی ہے نا؟ آپ ہوئے جماعت کا ارادہ؟ بھائی دیکھو اللہ کا ذکر کرنے سے اور اللہ کی راہ میں جانے سے اللہ ملے گا، یہی محنت ہے۔ تو جماعت کا راستہ اسی لیے ہے یہ، تاکہ ہم اللہ کی طرف ہمارا دھیان لگ جائے۔ لوگ دھیان سے بھٹکے ہوئے ہیں، دھیان سے بھٹکے ہوئے ہیں لوگ۔ تو بتائیں 3 دن کا ارادہ کر لیں، بتائیں کہاں لے؟ تم لکھو گے؟ کون لکھے گا؟ لکھ لو، نام لکھ لو، لکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ ان کا نام لکھ لو، ان کا بھی لکھ لو، لو وہاں پہ ہے لیا ہوگا۔ تو ہمیں اللہ نے جیون دیا ہے، اس اللہ کی بات لے کے آئے ہیں جس نے آپ کو اور ہمیں گندے پانی قطرے سے ماں کے پیٹ میں بنایا، جس کی دھرتی پہ ہم چل رہے ہیں، جس کی ہوا میں ہم سانس لے رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹک سسٹم ہے، کوئی خدا نہیں ہے، یہ سب ایسے ہی چل رہا ہے، آٹومیٹک سسٹم ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے؟ ہم نے سنا ہے کبھی کہ صاحب 1 منٹ کے لیے ہوا بند ہو گئی؟ سنا ہے کبھی؟ اگر ہوا نہیں، آدمی نہیں، سارے جیو مر جائیں گے، جتنے بھی جیو ہیں، ایک پل کو بھی ہوا بند نہیں ہوتی۔ کیا آٹومیٹک سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کیا کبھی؟ آٹومیٹک سسٹم میں کبھی تو خرابی آتی ہے بھائی، تبھی تو ہوا بند ہوتی۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی عقل والوں کے لیے کہ اس کائنات کا مالک ہے، جس نے ہمیں جیون دے کر جیون جینے کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا ہے۔ تو اب اس مالک نے جو ہے کا قرآن میں جو ہے اس کا اعلان ہے کہ میرے بندے، میں نے یہ کائنات بنائی ہے کہ بن دیکھے میں پہچانا جاؤں۔ حقیقت والا مالک اس کائنات میں ان سر کی آنکھوں سے ہمیں دیکھ نہیں سکتا۔ جو کہتا ہے ہمارا کوئی غیر مسلم بھائی کہ ساکشاتکار درشن کریں میں نے بھگوان کے، جھوٹ بول رہا ہے، بالکل جھوٹ آ گیا کہ میں نے درشن کریں بھگوان کے، بالکل جھوٹ بول رہا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ حقیقت والے مالک کو اس کائنات میں ہم ان سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن میں اعلان کر دیا کیا کہ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، مطلب کیا ہے اس کا کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنے آپ سے ہماری آنکھوں پہ پردہ گر رکھا ہے، اس لیے ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے، یہ تیرا سر، تیرے شریر کے سارے انگوں کا کیا ہے؟ سردار۔ یہ سر سے ہی ہمارا شریر ہاتھ پیر چلتے ہیں، یہ سر کمپیوٹر ہے، یہ سر تیرے شریر کے انگوں کا سردار ہے، اس میں نے قیمتی دماغ رکھا ہے، اس سر کو میرے ہی آگے جھکا۔ پھر اور مثال دی کہ ہم دیکھیں پیڑ ہوتا ہے، پیڑ کی جڑ مین ہوتی ہے، فلک مین ہوتی ہے؟ بتاؤ، جڑ مین ہوتی ہے۔ کیوں مین ہوتی ہے جڑ؟ آپ اوپر سے گدا کاٹ دیں گے پھر بھی اگ جائے گا، ٹہنی کاٹ دیں گے پھر بھی اگ جائے گا، جڑ سے اکھاڑ دیں گے تو؟ اچھا یہ صحیح جواب دیا آپ نے۔ اگلا سوال، انسان کی گردن یہ اوپر کی مین ہے یا نیچے کا حصہ مین ہے؟ کیوں مین ہے؟ باؤں کاٹ دو گے پھر بھی جی لے گا، ٹانگ کاٹ دو گے پھر بھی جی لے گا، اور گردن کٹ جائے گی تو؟ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے ساری کائنات کا منہ رکھا ہے نیچے کو، اور اے انسان تیرا منہ رکھا ہے اوپر کو۔ سوچو اس چیز، 2 پیروں پہ کھڑا کیا ہے، منہ اوپر کو ہے۔ ہم نے سب کا منہ رکھا ہے نیچے کو، تیرا منہ رکھا ہے اوپر کو۔ کیوں؟ تاکہ تیرا منہ میرے آگے جھکے۔ اور تو جھکاتا پھر رہا ہے، کبھی پتھر کے آگے، کبھی پیڑ کے آگے، کبھی کسی کے آگے، کبھی کسی کے آگے، تو اپنا بیڑا گرک کر رہا ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال کر رہا ہے، آگے جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے بچائیں اپنے آپ کو اور اپنے اہل ویال کو جہنم کی آگ سے۔ تو بھائی ہم اس چیز پہ محنت کریں، اللہ بہت بڑی شان والا ہے، اس کی تعریف کو پہچانیں، قرآن کے ذریعے سے پہچانیں، جیسے بھی ہو سکے پہچانیں۔ کائنات میں سچ جہاں پر بھی جس روپ میں بھی ہے اللہ کا ہے، سب سمجھ لیں ہم بات کو۔ سچائی اور اچھائی اس دنیا میں جہاں پر بھی ہے جس روپ میں بھی اللہ کی ہے، اور جھوٹ اور برائی فساد جہاں پر بھی جس روپ میں بھی ہے شیطان کی ہے۔ ہاں
چاہے آپ یوٹیوب دیکھ لیں، چاہے نیٹ دیکھ لیں، چاہے کچھ بھی دیکھ لیں، گوگل دیکھ لیں، دنیا میں کہیں بھی گھوم لیں، دو چیز سامنے آئیں گے، اچھائی برائی۔ اللہ کا امتحان کیا ہے کہ یہ اچھائی پہ چلتا ہے یا برائی پہ چلتا ہے۔ اچھائی کا راستہ میرا ہے، اچھائی کے راستے میں مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا، مجھے پالے گا، میری رحمت جنت میں جائے گا، جہنم سے بچ جائے گا۔ برائی کا راستہ کیا ہے؟ شیطان کا ہے نا، برائی کے راستے پہ چلتا ہوا آئے گا تو جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اللہ نے شیطان سے کہہ دیا تھا کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، جیسا کرو گے ویسا بھگتو گے۔ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تو بھئی یہ کیا دلیل؟ ہوائی فائر ماننے سے فائدہ نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ اچھائی کا راستہ اللہ کا ہے، اس لیے اس نے سکون پیدا کر دیا ہمارے اندر۔ اور جب ہم برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے راضی نہیں ہے، لیکن راستہ کھولا ہے، امتحان لیا ہے نا، راضی نہیں ہے مگر اچھائی پر راضی ہے، اس لیے سکون پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی۔ اور یہی دو راستے، ان کے دو انجام بتا دیے قرآن میں۔ اچھائی کا انجام جنت، برائی کا انجام جہنم۔ اچھائی پہ چلے گا یہاں بھی سکون دوں گا اور موت کے بعد بھی امن شانتی والی جنت میں جائے گا۔ برائی پہ چلے گا یہاں بھی بے چین کر دوں گا، ہوتے نہیں بے چین ہم، غلط کام کرنے والے، چوری مرڈر کرنے والے، بلاತ್ಕಾರ کرنے، بے چین ہوتی ان کی زندگی۔ پریشانی ہے وہ، ہاں تو یہاں بھی تجھے بے چین کروں گا اور موت کے بعد بھی اشانتی بے چینی والے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا۔ تو بھیا سب جیون دیا ہے، لوگ دنیا میں گمراہ ہیں، بھائی سچ کو سمجھ لو، یہی ہمارا رونا ہے۔ ارے بھائی سچ کو سمجھ لو، کوئی کسی مذہب کو ماننا ہے، کوئی کسی طریقے کو ماننا ہے، جو ایک سب کا مالک ایک ہے بھائی، اس کی مرضی بھی ایک ہی ہے، اس کی رچنا کے آدھار پر اس مرضی کو ہم کہہ رہے ہیں سمجھو بھائی، سمجھو گے، اس پہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایمان کا مزہ چکھائے گا، تمہیں دکھائے گا دنیا میں، تمہیں روشنی دکھائے گا، اندھکار سے باہر نکالے گا، اندھیرے سے باہر نکالے گا۔ تو بھائی اس کی محنت کریں انشاءاللہ، کریں گے سب۔ تو اگر سمے ہو تو چلیں مسجد میں بھی، نہ تو پھر جو بھائی ہاتھ ملانے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے، مگر نیت یہ ہو کہ جس اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے اس کی بات لے کے آئے ہیں اس کے بندے، تو نبی بھی بات لے کے آئے، تو اس نیت سے ملا لے ہاتھ کہ مجھے قبر میں جانا ہے۔ کتنوں کو مرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھ سے جو ہے کہ قبر میں لٹایا، منہ قبلے کی طرف کرا، خالی منہ نہیں کرنا چاہیے قبلے کی طرف، یہ غلط کرتے ہیں، پورا رخ کر دو قبلے کی طرف، یہ بہتر ہے۔ تو منہ کی جو ہے رخ قبلے کی طرف کرا، تختوں سے پاٹ دیا، من و مٹی لاد دی۔ کتنا بھینکر انجام ہے، اور قسم خدا کی یہ ہمارا بھی ہونے والا ہے، اور ہم کیسے بے خبر ہیں، ہمیں ہوش ہی نہیں، اور اگلے پل کا بھروسہ نہیں کب ہو جائے، کیسا ہم دنیا میں دیکھو، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو پاگل ہوتا اس ٹائم، پاگل سا ہو گیا تھا میں، یار یہ چکر کیا ہے، یہ میرے سامنے اتنے لوگ مر گئے، اچھا مجھے کوئی میرے جو نشہ کیسے چڑھا ہوا ہے، مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا بھائی، یہ ہو کیا رہا ہے مجھے۔ تو میں نے اس ہوش کو لانے کے لیے جو نا، جو بھی جنازہ دیکھتا میں اس کے پیچھے بھاگتا، کیسی مجھے ہوش تو آئے حقیقت کا، کہ میری زندگی کے اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں، اور مجھے مرنا ہے۔ جیسے میں نے اوروں کو دیکھا ہے ایسے میرا بھی انجام ہونا ہے، مجھے ہوش کیوں نہیں آ رہا اس کا، سچ کو دیکھ کے سچ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو پھر میں نے دبا دب جنازوں کے پیچھے گیا اور دفنایا اور دیکھا اور غور کیا اور زیادہ محنت کری، کوشش کری، بہت دن ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نشہ ہٹایا، اب نشہ جو ہٹایا، اب تو دنیا دکھائی دے، دنیا سب بیکار ہے، کچھ نہ ہے، سب دھوکے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے ایماندار اور بے ایمان کو چھاڑنے کے لیے۔ ایماندار کون ہے؟ سب کچھ اللہ کا ہے، جو اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ سب دھوکہ ہے، اس کو پہچان کر کے اللہ کو پالے۔ اللہ حقیقت، دنیا جھوٹ، اللہ حقیقت، سب کچھ جھوٹ۔ حقیقت اللہ کو پالے، اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے دھوکے کو پایا، اللہ کو کھو دیا، وہ برباد ہو گیا۔ ارے جہنم کی آگ میں کیا لے گا انسان؟ لوگ نام سن سن کے مر جاتے ہیں، جنت جہنم، جنت جہنم۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کہانی سمجھ رہے ہیں، ابھی تو جیون کا سمے پورا کرنے دو، یہ سوچ رہے ہیں موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ جب جہنم میں داخل کروں گا نا، انہیں بتاؤں گا پھر میں، یہ وہی جہنم ہے جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، جس کو تم کہانی سمجھتے تھے، جس پہ تم یقین نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو روز پیدا کرتا ہے اور مٹی میں ملا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس لیے کہا گیا سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے گندے پانی کے قطرے، پہچان لے اپنے آپ کو، تو ہے کیا؟ اکڑتا پھرے، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں یہ رہا، میرا میرا یہ میرا وہ۔ ارے کچھ بھی نہ بھیا، تیرا دھوکہ ہے، یہ میرا وہ میرا یہ میرا وہ۔ موت آئی کچھ بھی نہ، تیرا سب پرایا بن جائے گا۔ تیری پراپرٹی کو ایسے اڑائیں گے لوگ، یہ یاد نہ کریں گے۔ ارے ہم نے کتنا یاد کیا ہے مرنے والوں کو، اپنے پر دیکھو نا، ہمیں کون یاد کر رہا ہے؟ اس کائنات کی حقیقت پر غور کرو گے نا، قسم خدا کی سب دھوکہ ہے۔
सही बात है, धोखा है। हकीकत पे गौर करोगे तो अब तुम झूठ पर निगाह लगाओगे तो समझ में नहीं आएगी फिर बात। हकीकत पे गौर करोगे तो सब कुछ धोखा है, ये कोई किसी का नहीं। बच्चे बीवी मुझे इसलिए पूछ रहे हैं मैं कमा के ला रहा हूँ, ना लाऊंगा 1 महीने पढ़ के देख लो, मेरी कोई कदर ना करना है, कोई ना पूछने का मुझे। तो भाई यह सब धोखा है। जिसने घमंड दिखाया वो मारा जाएगा भाई। जिसने अल्लाह के सामने अपने आप को जो है झुका दिया, समर्पित कर दिया, अपने आप को खाक में मिला दिया। ये मेरा शरीर जो है खाक है, इसमें कोई शक है? मट्टी मिलना है, रूह निकल जाएगी शरीर से। तो इस शरीर के अंदर मैं, इससे पहले मेरा शरीर मिट्टी मिले, इस खाक में मैं अपने आप को पहचान लूँ मैं कौन हूँ, मैं अपनी पहचान करूँ इस शरीर में पहले ही जिंदगी हालत में। ये मेरा खाक है, ये तो खोल पर चढ़ा दिया अल्लाह ने, ये रूह है असल में जो मेरी आवाज़ तुम्हारे कान तक पहुँच रही है, ये है रूह, ये कर रही है काम। ये निकल जाएगी तो लोग फिर मेरा नाम लेना भूल जाएंगे, जो कहेंगे जल्दी उठाओ मैयत को, नाम नहीं लेंगे लोग। तो ये रूह है, इस खाक में मिलकर जिसने पाया अपना आप, जिसने अपने आप को ढूंढ लिया मैं कौन हूँ इस खाक में, और अल्लाह की शान को पहचान लिया कि मेरी ये शुरुआत अल्लाह ने करी एक पेशाब से करी, गंदे पानी कतरे से। मैं गंदगी से, मेरी पैदाइश ही गंदगी से है भाई। कितनी बड़ी कीमती बात है, मेरी पैदाइश गंदगी से। और अल्लाह ने गंदगी का जो है पानी से ही जो है देखो हमारी आंखें बनाई, ये कितनी मजबूत हड्डियाँ हैं देखो, ये है ना, पानी से हम कुछ ही ढंग से बना नहीं सकते। अल्लाह की कारीगरी देखो कितनी मजबूत हड्डियाँ आई, होंठों की हड्डी, ये हड्डी, आँखें, आँखों में देखने की ताकत, कानों में सुनने की ताकत, उसे हम पहचाने कितनी बड़ी शान वाला है। और फिर गंदगी से पैदा किया और मुंह में थूक है, नाक में रहते, ये गंदगी भर रही है, पेट में लैटरिन पेशाब भरा हुआ है। कहने के हम सब बड़े लाड साहब हैं, हम बड़े ऊँचे हैं साहब, हम मैं ही ख़त्म ना होता सारी ज़िंदगी, है ना। और फिर सबसे बढ़िया खाना कौन सा हमारा? शहद। शहद क्या है? मोहाल की मक्खी, कीड़े की गंदगी। मोहाल की मक्खी उल्टी करती है जब शहद निकलता है। सबसे बढ़िया कपड़े कौन से हैं हमारे? रेशम। रेशम क्या है? वो भी कीड़े की गंदगी, फुजला है ना। और हमारा अपनी लेटरिन पे जो है 3-4 बार बैठे हैं रोज हम गंदगी पे। ईमानदारी से बता, इतने घर बनने हैं, इनमें इसमें सब में गंदगी ना भरी पड़ी गटर में अंदर? सही कह रहे हैं, हाँ, गंदगी तो भरी पड़ी। अब जिसको नशा है वो जी रहा है गंदगी में, जिसका नशा उतर जाएगा उसको तो दम घुटे हैं, बदबू ही बदबू है, दुनिया बवाल है, कुछ ना है यहाँ। तो भाई अब हमारी शुरुआत कैसे हुई? गंदे पानी से। एंड काय पे होगा? ये खाक में मिल जाएगा शरीर, कीड़े खाएंगे शरीर। ये हमारी हकीकत है। अब इस हकीकत को भुला करके इंसान समझ रहा है मैं बड़ा कुछ हूँ। तो भाई तू क्या है, वो क्या है तू, वो मिटाने के लिए अल्लाह ने जहन्नुम बनाई है। फिर जो जिसने अल्लाह की तारीफ नहीं मानी, अल्लाह के सामने नहीं झुका और घमंड दिखाया अपना, अल्लाह को मालिक नहीं समझा, मनमानी से जीवन जिया, सच्चाई पे गौर ना किया, तो ऐसे लोगों को घमंड मिटाने के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है अल्लाह। तो भाई हमारे ऊपर है, ज़िंदगी जारी है मौत की तरफ। कोई दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा, सब अल्लाह के मोहताज है, सबको अल्लाह की ज़रूरत है। तो हम फैसला कर लें, ज़िंदगी बदलें अपनी। अल्लाह उस बंदे से राज़ी होता है जो अपनी ज़िंदगी बदलने का इरादा करता है कि अल्लाह मैं अब सच पे चलूँगा, झूठ को छोड़ूंगा, दुनिया के बहकाए में ना आऊँगा। तो दुनिया के बहकाए में आ रहे हैं हम लोग, तो भी इस पर गौर करें। मस्जिद में जमात आइए इंशाल्लाह, अगर आप वक्त हो तो आप चलें 5 मिनट के, वरना मगरिब में आए फिर। हाँ इंशाल्लाह गौर करें। और यूट्यूब पे हमारे चैनल चल रहे हैं, उसे जुड़ें आप, दीन की बात उसमें भी आती है। हाँ वो मेहनत करें। भाई देखो अल्लाह ताला हमारा मालिक है। जो हमारे गैर मुसलमान भाई है वो समझते हैं कि हमारा कोई मालिक नहीं है, हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद हैं, इसीलिए मनमानी का जीवन जी रहे हैं। बच्चों की तरह अपने हाथ से बनाई मूर्ति उसी के आगे झुक रहे हैं, है ना। जैसे गारे मिट्टी में बच्चे खेलते हैं ऐसे ही। तो हमें उनके लिए भी दुआ करनी है अल्लाह से, वो भी हमारे भाई है, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला उनका भी रब है, हमारे रब है। तो उनके लिए भी दुआ करनी है, उनके लिए मेहनत करनी है कि ये बेचारे सीधे रास्ते पर आ जाएँ, शैतान के धोखे से बच जाएँ। तो सीधे रास्ते में जो कुरान में कहा गया है इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता किसको मिलेगा? सीधा रास्ता उसको मिलेगा जो जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दा होता है ना, वो नहलाने वाला जैसे मुर्दे का हाथ जैसे कर देगा वैसे ही रह जाएगा, जैसे पैर कर देगा वैसे ही रह जाएगा, बिल्कुल होता बेबस, जैसे नहलाने वाला करेगा वैसे ही हो जाएगा। अल्लाह कह रहा है ऐसे ही मेरे सामने बन जा।
ایسے بن جا. اگر تو نے اپنی عقل کی تیزی دکھائی تو اہدنا الصراط المستقیم، میری سیدھی راہ نہ پا سکے گا تو. میری سیدھی راہ نہیں پا سکے، اور تو میری سیدھی راہ نہ پائی تو ہدایت نہ ملے گی پھر. اور جب ہدایت نہیں ملے گی تو جنت نہیں ملے گی. جب جنت نہیں ملے گی پھر کیا ملے گا؟ جہنم. اور جہنم کی زندگی بہت بری ہے. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ مرے گا نہ جیے گا، تڑپتا رہے گا ہمیشہ. سوچو، یہ کہانی قصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چھانٹ رہا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے مر جا. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے مر جاؤں؟ ایسے مر جا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو غصے کو پیتے، برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، ہے نا. کیسے؟ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ویسے قاعدہ یہ بنتا ہے اگر آپ نے مجھے گالی دی میں بھی آپ کو گالی دوں، برابر کروں نا بدلہ. قاعدہ یہ بنتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تو اگر مجھے راضی کرنے کے لیے دوسرے کی گالی سن کر کے صبر کر لے گا تو میں تیرا بدلہ دوں گا. میری دھرتی پر فساد نہ پھیلے. اگر تو بدلہ لے گا تو فساد پھیلے گا پھر، ہے کہ نہیں؟ اس لیے تو فساد نہ پھیلا. لوگ تجھے تانے دیں تو صبر کر، لوگ تجھے جو ہے گالی بکیں تو غصے کو پی، تو اس کا بدلہ میں دوں گا. تو بھائی اصل حقیقت میں ایمان اور جنت کس چیز کا نام ہے؟ وہ ہے صبر کا نام. 4 کام بتائیں والعصر میں کہ والعصر قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو اللہ پر ایمان لائے. پہلی شرط لگائی، پہلی شرط ایمان لاؤ پہلے تو. اور ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ اس بات کو کہہ رہا ہے. قرآن میں چیلنج کیا ہے دھرتی پہ جتنے انسان ہیں سب کو، چاہے وہ کسی دھرم سے ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، جینی ہو، پارسی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو. اللہ تعالیٰ سب سے بات کر رہا ہے اس آیت میں، اور سب سے کہہ رہا ہے قسم کھا کر کے، والعصر، اے میرے بندو قسم ہے زمانے کی، وقت کی. تم تو میں نے دنیا میں بھیج دیے، تم سے پہلے بہت بھیجے میں نے دنیا میں، سب کو جیون کا سمے دیا تھا. ان کا بھی پورا ہو گیا، تمہارا بھی پورا ہو رہا ہے. تم سمجھے بیٹھے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. ارے دھوکے سے باہر نکل، مرنا ہے، جانا ہے دنیا سے. والعصر قسم ہے وقت کی، جیون کا سمے دے کے بجائے اس کو برباد نہ کرو، اسے کامیاب کرو. اور سارے انسان گئے جہنم کے آگ کے سمندر میں. جھٹکا دیا ایک دم سے پہلے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گئے جہنم کی آگ کے سمندر میں. جھٹکا دیا، سارے صحابہ ڈر گئے. اور پھر کہا کہ کوئی بچا بھی؟ سارے چلے گئے، کوئی بچا بھی ہے؟ کہ ہاں بچے کہ کون کے 4 کام کرنے والے. اور ٹھنڈا سانس آیا. اور 4 کام کون کون سے ہیں بھائی؟ پیچھے لگ گیا. کیسے بچے؟ پھر 4 کام گنوائے. الا الذین آمنوا، پہلا کام کہ دل سے ایمان لا، فراڈ بازی نہ کر. آج یہ امت فراڈ بازی کر رہی ہے، دل سے نہ رہی ایمان. دیکھ لو کرموں سے معلوم پڑ جاتا ہے. اپنا تیری میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں اللہ کی بات، سنتا ہی نہیں. تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، دل سے ایمان لاؤ، جیسے کہ لانے کا حق ہے. اب ایمان کی تفسیر ہے بھائی، ایمان کیسے کیسے لائیں وہ ہم سمجھے پڑھیں. اللہ پر ایمان لائیں، قدر تقدیر پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، نبیوں پر ایمان لائیں، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لائیں، قیامت کے دن پر ایمان لائیں، ملائکہ پر ایمان لائیں. یہ شرط ہے. اس کے بعد میں کیا بتایا؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اس کا موٹا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا مطلب کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دینا، اپنی گردن کو جھکا دینا کہ تو میرا مالک ہے، سب کچھ تیرا ہے، میں تیری مرضی پہ آتا ہوں، اپنی مرضی چھوڑتا ہوں. اور پھر مسلم بننا ہے، اللہ کا آجاکاری. مسلم کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی پہ چلنے والا. اب اللہ کی مرضی پہ چلتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سارے حکم کیا ہیں؟ کہ فساد سے روکنے والے اور امن شانتی پہ لانے والے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ امن شانتی. اب مسلم بن کے اس کو آجاکاری بن جا اور شانتی حاصل کر. تو اب شرط نمبر دوسری کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. پھر نیک عمل کرو. نیک عمل کا مطلب کیا ہے؟ میرے شریر کی شرارت سے اور حرکت سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہے نا. اس کے بعد شرط نمبر تیسری کون سی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. شریف آدمی کی پہچان کیا ہے؟ کہ جو چیز خود کھائے گا وہ اپنے بھائی کو بھی دے گا. اور بے ایمانی کی پہچان کیا ہے جی؟ جو خود کھائے گا وہ چپ چاپ کے ساتھ تم دیکھ لے مجھے، وہ بے ایمان. اس لیے ہمارے نبی نے کیا کہا کہ بڑھیا ایمان والا وہ ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ دوسرے کے لیے پسند کرے. اگر ہم ایمان والے ہیں، ایماندار سچے، تو اسلام سچا ہے کہ نہیں؟ دھرم ہمارا مانتے ہیں اس بات کو؟ نہیں. تو اسے اوروں تک بھی پہنچائیں بھائی. اے تم نے خود دبکا رکھا ہے یہ تو تم بے ایمان ہو. یہ نعمت ہے اللہ کی، اسے اوروں میں پہنچاؤ، عالمین تک پہنچاؤ. اللہ تعالیٰ عالمین کا رب ہے. اس کی فکر لو، کون فکر لے گا بھائی؟ اس کی کوئی تیار نہ لینے کے لیے. یوں سنا یوں نکال دیا. بس دنیا میں تو عقل لگ رہی ہے، ایک کوٹھی بن گئی، اب دوسری تیاری ترقی چل رہی ہے. اور دین میں جو 50 سال سے کر رہے ہیں آج بھی وہی کر رہے ہیں. پتہ ہی نہ سجدے میں کیا پڑھ رہے ہیں، سجدے میں وہی چل رہا بس ڈھگا ڈول معاملہ. اور سمجھنے کو تیار نہیں، غور کرنے کو تیار نہیں. تو بھائی شرط نمبر چوتھی کون سی ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. یہ دنیا ساری جھوٹ ہے، اس سے دل کو ہٹا لے، اللہ کے حوالے دل کر دے.
اللہ کی محبت کو پالے، چھوٹنے والی ہے، یہ سب چھوٹ جائیں گے، بیوی بچے بھائی بہن یہ سب چھوٹ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے میں موت دے کے چھڑواؤں تو پہلے چھوڑ دیں، اور دھمکی دی نہیں کس دن چھڑوا دوں گا، چھڑوا دوں گا کس دن پھر۔ تو بھائی ہم غور کریں، اور اس کی محنت چل رہی ہے، یوٹیوب پہ ہمارے چینل چل رہے ہیں، اس میں جڑو آپ، یہ اچھا کام ہے کہ اچھے کام سے لوگوں کو جوڑنا۔ تو یوٹیوب پہ جڑیں، یوٹیوب پہ بول دیں آپ کہ سبھی دھرموں کی جانکاری محمد دلشاد، میری ویڈیو آگے نکل کے، ہاں، یا ایشور کی صحیح پہچان کیا ہے، میری ویڈیو آگے نکل کے، تو اس سے جڑیں انشاءاللہ، اور محنت کریں۔ دین کوئی دوائی کی پڑیا نہ ایک دم آ جائے گا، دین تو سمجھنا پڑے گا۔ مسجد میں جماعت آئی ہے تو جماعت کا ساتھ دیں، ملاقاتیں وغیرہ کرائیں، ثواب ملے گا۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، ہمیں دیا ہے کہ نہیں؟ گواہی دو، یہ دھرتی کس کی ہے؟ جو کچھ ہم برت رہے ہیں یہاں کس کا ہے؟ تو اللہ کے لیے کچھ نہ کرو گے؟ کریں گے، تو کرو، پھر دل سے کرو، کیوں جی؟ خالی ایسے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دل سے لگیں ہم اللہ کی طرف، دل بڑھائیں، ہمارے قدم نہ دوڑیں، دل دوڑے اللہ کی طرف۔ وفروا اللہ، جو دل دوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس دل کو قبول کرتا ہے۔ یہ حقیقت والی باتیں ہیں، ویسی بات تو ہم بدری کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کو وہی راضی کرے گا، وہی پائے گا۔ اس کائنات میں غور کرے، اللہ کے سوا کسی کا کچھ نہیں ہے، اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے ہمیں۔ تو اب احسان کا مادہ رکھا اللہ نے ہمارے اندر، اب کوئی ہمیں کوئی چیز کھلائے، کتے کے اندر بھی رکھا ہے مادہ، کتے کو نوالا ڈال دو گے آپ، وہ بھی جو ہے پونچھ لائے گا، اس کی آنکھوں میں شرم ہوگی، الگ ہی دکھائی دے گا، احسان ماننا ہے ہمارا، ہے کہ نہیں؟ تو ہم تو انسان ہیں، ہمارے اندر بھی یہ مادہ ہے۔ تو اللہ ہم پہ احسان کر رہا ہے، اس بات کا کوئی مسلمان انکار کر دے گا کہ جی اللہ ہم پہ احسان نہیں کر رہا؟ کر سکے کوئی انکار؟ کوئی نہیں کرے گا انکار، جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی۔ جب اللہ ہم پہ احسان کر رہا ہے تو بھائی اللہ کا احسان تو مانو پھر۔ اب کیسے مانے؟ وہ رسم ادا ہو رہی ہے، مان رہے ہیں ایسے بس۔ ابے دماغ کو کھولو، دماغ کی بتی جگاؤ، زندگی جا رہی ہے ہاتھ سے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ نام سنا ہے، اس کو حاصل تو کرو۔ ایمان کو سمجھو، ایمان کیا چیز ہے۔ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ نے اپنی محبت کو ایمان کا نام دیا ہے، اتنی بڑی بات ہے۔ اور ہر چیز دنیا کی دل سے کنیکٹ ہے، مال کی محبت، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، زمین کی محبت، جائیداد کی محبت، ہر چیز کی محبت دل سے کنیکٹ ہے۔ انسان کے اندر سے دل نکال دو، بیکار ہے وہ، ہے جی؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ دل نکال دو، زندہ رہے گا مگر اس کی کوئی خواہش نہ رہے گی پھر کہ میں دنیا میں یہ کروں وہ کروں، یہ دوڑ لگاؤں وہ دوڑ لگاؤں۔ سب کچھ دل کے اندر ہوتا ہے، اور دل اللہ نے مانگا ہے کہ میرے بندے اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، میری مرضی قرآن میں سمجھ کر اس پر چلا، اور دل میرے حوالے کر دے۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ کیسے پا لیا؟ وہ اتنی بڑی دھرتی، اتنی بڑی نعمتیں ہیں اس پہ، کھانے پینے کی، پھل فروٹ اور اتنی سبزی وغیرہ، کتنی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ جب اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی، جنت کیسی بنائی ہوگی پھر؟ تو اللہ کہہ رہا ہے جنت تو میری بہت بہترین، اللہ نے جنت کی تعریف کری ہے قرآن میں۔ اور دنیا کا دھوکے گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا، دنیا کی زندگی انسان کی کھیل تماشا۔ لوگ ہم سمجھ نہیں پا رہے قرآن کو، غور نہیں کر رہے ہم قرآن پہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت کی زندگی بہترین، ہمیشہ کا جیون، اس کی تعریف کر رہا ہے۔ ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ دلیل ہے کہ ہم اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے۔ تو جی اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں حقیقت میں، فراڈ بازی سے نہیں، تو جب میرے رب کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو پھر میرے نزدیک بھی کیوں ہو گئی؟ جو رب کی مرضی اس پہ چلنا مجھے تو ہے نا۔ اب رب کے نزدیک تو ہے نہیں ویلو، اور میں سمجھ رہا ہوں، اور میں دوڑ لگا رہا ہوں دنیا بٹورنے پہ، ہایا مایا پیچھے بھاگ رہا ہوں میں، اور دین کا کر رکھا میں نے دکھاوا، داڑھی ٹوپی، تو میں فراڈ ہوں اندر سے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے ایمان نہ دے گا، پھر بکواس کرتے رہو، پھر خوب حج کر کے آؤ، خوب سارے کام کرو۔ حاجی حج کر کے آ رہے ہیں، دوسروں کا بال کھا رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو ہو رہا ہے کیونکہ ہم اللہ کی مرضی پہ نہیں چل رہے، منمانی کر رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، گالی بک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے نماز روکتی ہے برائیوں سے، بے حیائیوں سے۔ تو پھر قرآن کی بات سچی ہے، ہماری جھوٹی ہے؟ قرآن کی بات سچی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہے ہم جو نماز ہونی چاہیے۔ سر سجدے میں رکھ لیا، رسم بنا لیا ہم نے، بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، چلو بھی آیت پڑھ رہی ہے، چلو وضو کرو، پڑھ جاؤ نماز۔ آیت پڑھ گئی ہے، وہ کسی نے کہا بھی ہے کہ اے مومنو سنو، یہ کرامت نماز کی جنت میں لے جائے گی عادت نماز کی۔ کتنی غلط بات ہے۔ عادت کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، دھیان کا، ہوش و حواس کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ تم نے ایک آیت کر لی ہے بس خالی، ایسے تو ہندو بھی کہہ رہا ہے
हमारे बड़े बूढ़े भी जो है हिंदू थे, वो भी मूर्ति पूजा करते हैं, हम भी करते हैं। वो समझता नहीं कि मूर्ति पूजा में खुदा है मूर्ति के अंदर, समझता नहीं है, कल से बस रस्म अदा कर रहा है बस, इसे रस्म कहते हैं। आज इस उम्मत का यही हाल बन चुका है मेरे भाइयों। ये उम्मत भटक चुकी है, उम्मत की गुमराह हो चुकी है। अपना तेरी कोई बात करो तो वो अपनी चलाएगा, वो अपनी चलाएगा, हक बात तो नहीं आएगा। यही तरीका है जो इस उम्मत की कुटाई हो रही है और जलील हो रही है। अल्लाह की मर्जी नहीं समझ रहे, अपने अपनी मर्जी पर चल रहे हैं, फिरके बना लिए, अपने अपने झगड़ा कर रहे हैं, फसाद कर रहे हैं। इसीलिए ये जो है अपने, अब देखो ना जिस दुनिया में लगे हुए हैं, इन्हें ये भी होश ना है कि हमारे साथ हो क्या रहा है दुनिया में, हमें मिटाने की तैयारी चल रही है, इतना भी होश ना है इन लोगों को। क्यों? अल्लाह की मर्जी से हटोगे। जब अल्लाह की मर्जी से हटोगे तो अंधे हो जाओगे, तो सच्चाई से अंधे हो गए लोग, समझ नहीं पा रहे। तो भाई इस चीज़ पे गौर करें, मस्जिद में तफसील से बात होगी इंशाल्लाह, अगर आप वक्त है तो आप करें। है वक्त? भाई देखो, हम जब दुनिया में आए, ये दुनिया चल रही थी, ये हमारे आने पे चली क्या? हमसे पहले चल रही थी ना, अब हम आए हैं, अब भी चल रही है, और हमें जीवन का समय दिया गया है। हम चले जाएंगे फिर भी चलती रहेगी। तो कौन चला रहा है इसको? हाँ, बेहोशी में हम सब जानते हैं इस बात को कि अल्लाह मालिक है। मक्के के काफिर भी कहा करते थे हम तो अल्लाह से मांगते हैं, है ना। लेकिन कुरान जो आया, नबी जो भेजता अल्लाह ताला, वो होश में समझना है बात को, होश में समझ करके। और ये समझना है कि दो चीज़ें हैं इस दुनिया में, दो चीज़ें हैं, दो शब्द हैं, दो अल्फाज हैं, एक सच और एक झूठ। झूठ क्या है? ये पूरी दुनिया झूठ, भाई बहन झूठ, बीवी बच्चे झूठ, समझ में आ रही है बात? सब कुछ झूठ। आखिरी झूठ क्या है? मेरे अंदर का घमंड, मेरा अहंकार, मैं कुछ हूँ, है ना। तो ये मेरा अंदर का घमंड और ये दुनिया, ये सब झूठ। सच क्या है? एक अल्लाह। जिस दिन ये आखिरी झूठ मेरा मिट जाएगा, पहले मैं क्या करूँ? कुरान के द्वारा और नबी के फरमान के द्वारा इस दुनिया के झूठ को समझूँ कि भाई मेरी ज़िंदगी की जो सांस है, जो बुनियाद है, वो एक सांस पे अटकी है। एक सांस खत्म, जिंदगी खत्म। इससे, इस सच से कहाँ भाग रहे हो? कहाँ दौड़? कुरान कह रहा है, कुरान बुला रहा है, अरे कहाँ दौड़ लगा रहे हो तुम? हकीकत पे गौर करो। तुम्हारी ज़िंदगी की बुनियाद एक सांस पे टिकी है, और ये सांस भी कैसा है जी? इसका भी जमानती कार्ड नहीं है हमारे पास, कभी भी खत्म होता है। फिर हमसे बड़ा पागल कौन है? दुनिया बटोरने में लगे पड़े हैं, दबा दो दबा दो। अल्लाह की तरफ कोई ध्यान नहीं है हमारा। ये रात दिन हमारे सामने मर रहे हैं, कोई हमें कोई, ये कोई कहानी के साथ चल रहा है? ये मर गए इतने, कहानी है कोई? भाई हमें ना मरना क्या? हमें भी दुनिया छोड़नी है, ये गौर करना है। होश में आने का नाम ईमान है, होश में आकर अल्लाह की मर्जी को मानने का नाम ईमान है। ये है असल में ईमान। तो सत्य है अल्लाह और झूठ है सारी दुनिया और मेरे अंदर का अहंकार। जब मैं दुनिया के झूठ को समझते अल्लाह की मर्जी को पहचानते हुए, और जब मैं आऊँगा अपने ऊपर, ओहो मैं जो समझता हूँ मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। अल्लाह कह रहा है पहले ही कुरान में, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या कह रहा है? सब तारीफ नहीं, सब तरह की तारीफ। एक ही प्लॉट है, इसमें कह लूँगा सारे प्लॉट की तारीफ। अभी प्लॉट बना भी तो है भाई, है ना। कितने दिमाग लगाया इसके अंदर, या नीम यहाँ से, नक्शा यहाँ से, ये यहाँ से, वो वहाँ से, कितना दिमाग लगाया इसके अंदर। तो इसमें जिस प्रकार से भी बना है, सब तरह की तारीफ। ये दुनिया सारी बनाई है अल्लाह ने, किस किस तरह से बनाई है, गौर करें इसमें। तो अल्लाह कह रहा है सब तरह की तारीफ अल्लाह के लिए है, जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो यहाँ मैं तो फिर मिट गया ना खाक में। मुझे भी तो अल्लाह ने बनाया। माँ के पेट में गंदे पानी कतरे थे, किसने बनाया हमें? अल्लाह ने। तो मैं खाक में मिट गया ना फिर। बस मिटा दे अपनी हस्ती को अल्लाह के सामने। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिसने अपने आप को अल्लाह के सामने खाक में मिला दिया, अल्लाह को पालेगा वो। और जिसने अल्लाह को पा लिया, अल्लाह को पाना क्या है भाई? अल्लाह को पाना है कि पूरी दुनिया में हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकल जाए। भाई बहन, बीवी बच्चे, रिश्ते नाते, ज़मीन जायदाद, तमाम चीज़ें, इनकी मोहब्बत दिल से निकल जाए और एक अल्लाह की मोहब्बत आ जाए। ये कैसे आएगी? जब मैं इस दुनिया के धोखे को पहचान करके दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करूँगा, इसमें लात मार दूंगा, तो बेकार है, तेरा क्या भरोसा। मेरी आँख खोल रही है तो मेरी दिख रही है, जिस दिन में चीज़ तो ख़त्म मेरे लिए। मेरा रब हमेशा अल हय्युल क़य्यूम, हमेशा कायम और दायम रहने वाला, ना उसका कहीं से शुरू होता है ना कहीं उसका एंड होता है। तो ये दुनिया तो बेकार है।
تیرے رنگ روز چینج ہوتے ہے کہ نہیں. اللہ ہمارا جو ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ حقیقت باقی سب جھوٹ. اللہ حقیقت باقی سب جھوٹ. تو دنیا کی ہر چیز کو ناپسند کرو, ایک اللہ کو پسند کرو, اور پھر اللہ سے کہو گے اللہ مجھے دنیا اور دنیا کی چیز نہیں چاہیے, مجھے تو چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی محبت نہ دے تو مجھے الٹا لٹکا دیا, آگے جاؤ. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. محنت تو کرو, کم سے کم کوشش تو کرو بھائی. اللہ نے زندگی دی ہے, اس نے امتحان لیا ہے ہمارا کہ کون ایماندار بنتا ہے کون بے ایمان بنتا ہے. ہم دھوکے کے پیچھے بھاگتے رہے, اللہ کی طرف غور نہ کریں. اللہ پوچھے گا نا جب ہم لوٹ جائیں گے مر کے, بتاؤ بھائی پوری کائنات میں یہ سب چیزیں کس کی استعمال کر کے آئے؟ کیا اللہ تیری. تو پھر تو نے میرے لیے کیا کیا؟ پھر کیا کیا میرے لیے؟ کیا میرا تو نے احسان مانا؟ مجھے میں نے جیون دیا, ساری عمر کھلایا پلایا, دھرتی کا بچھونا بچھایا, آسمان کو چھت بنایا, کتنی نعمتیں ہیں اللہ کے. اللہ تعالیٰ سب گنوائے گا, پوچھے گا پھر میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا یہ کیا, تو نے کیا کیا میرے لیے؟ اب اگر حقیقت میں کیا ہے نا تو تمہاری زبان چلے گی. اگر جیون کے مقصد سے سو کے گئے, روپ بھی بنا لیا, میں نے داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ, دنیا دیکھ رہی ہے بڑا دیندار ہے نا, دنیا دیکھ رہی ہے باہر سے کرتا پاجامہ دیندار ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اندر سے, اللہ اندر سے دل گندا ہے, نیت ٹیڑھی ہے نا. اللہ کی نظروں میں ایک کوڑی کا دیندار نہ ہے. ایک دنیا دھوکہ کھا رہی ہے. یہ تو کرتا پاجامہ پہن کے فراڈ گیری کر رہے ہیں لوگ, تاکہ مجھے لوگ شک نہ کریں, میرا کام بن جائے, دنیا پر پرستی بن جائے, بنتی رہے میری. گاڑی کیوں رکھاتے ہیں؟ تاکہ لوگ شک نہ کریں مجھ پہ, میں بے ایمان ہوں. کتنے فراڈ ایسے گھوم رہے ہیں. تو بھائی ہم سچے بنیں, ہم اپنے باطن کو صحیح کریں, ظاہر کو بھی صحیح کریں, باطن کو بھی صحیح کریں. ہم جو ہے پاک نیت بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے. اب دیکھو نا لوگ کیا کر رہے ہیں, اچھائی کی ملاوٹ برائی کی ملاوٹ. اللہ کیسے قبول کر لے گا بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے پہلے پوری طرح سے جھوٹ کو ناپسند کر. کیا کر؟ جھوٹ کو جو ہے ناپسند کر. بالکل ایک تھوڑی سی بات کر رہا ہوں میں چلنے پہ, ایک ذرہ برابر بھی جھوٹ ہے نا اس کو ناپسند کر, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اور ایک ذرہ برابر بھی سچ ہے اس کو پسند کر, اس کو چاہیے. جب میں تجھے قبول کروں گا, جیسے مثال کے طور پہ شیشے کا گلاس ہو, کیوں جی شیشے کا گلاس ہو, شیشے کا گلاس ہو, اس میں صاف پانی بھرا جائے, اس میں جو ہے صاف پانی بھرا جائے, اور اس میں ایک بوند ڈال دیں ہم پیشاب کا قطرہ, یا گٹر میں سے نکال کے ایک بوند ڈال دیں اس میں, تو آپ پی لو گے اسے؟ سمجھدار جس میں عقل ہے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں پیے گا اسے. اللہ بھی ایسے ہی کرا, میرے بندے اگر تو نے شرک کی ایک ذرہ برابر بھی گندگی گر دی نا اپنے عقیدے میں, تیرے سارے عمل بیکار کر دوں گا سارے. پہلے شرک کی گندگی سے پاک ہو. میں نے بنائی ہے, میرے سوا ایک کण بھی اس کائنات تک کسی نے نہیں بنایا. مجھ پہ توکل کر, کسی اور پہ نہ کر. مجھ پہ بھروسہ کر, کسی اور پہ نہ کر. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے سب ختم کر دے, لا کچھ نہیں ہے, ختم کر پہلے سب کچھ نہیں ہے, صرف اللہ ہے, صرف اللہ ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. تو بھائی ہمیں یہ باتیں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا آپ نے سن لی. بھائی زندگی بدلیں بھائی, اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچ و وچار کریں کہ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے ہیں. جب دنیا میں وہ نہ رہے تو ہم کیسے رہیں گے؟ ہم کس چیز پہ چل رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, ہمارا کدھر کو رخ ہے؟ ہم دھوکے پہ بھاگ رہے ہیں. ہم غور کریں, ہم مسلمان ہیں, ہم سوچیں. ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں ایمان والا, ایمان والے کے یہاں پیدا ہو گئے ہم ایمان والے. ارے بھائی میرے بھائی یہ کوئی ایمان تھوڑی ہے, یہ کوئی ایمان نہیں ہے. ایمان والے کہا کہ بے ایمانی کرتے پھر رہے ہیں, جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں, چگلی کرتے پھر رہے ہیں. ایمان والا کبھی چگلی کرتا ہوگا, بے ایمانی کرتا ہوگا, دوسرے کا حق کھا لے گا, زمین دبا لے گا کسی کی؟ ایمان والا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم سچے ایماندار ہو, ایمان والے ہو, تم ہی غالب رہو گے, تم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا. ارے بھائی اگر ہم سچے ایمان والے ہوتے تو ہم پہ گائے کا پیشاب پینے والے کیوں حاوی ہوتے ہمارے اوپر؟ کیا اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہم جھوٹے ہیں. ہم اصل ہمارا ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم ہیں بیکار اور سمجھ رہے ہیں اپنے آپ کو بڑھیا, اور اپنی اصلاح نہیں کر رہے, زندگی سدھارنے کی کوشش نہیں کر رہے. جو ہم نے بس اپنے گڑا ہوا ہمارا دین ہے, طریقے ہیں اپنے اپنے فرقوں کے الگ الگ, وہ گڑھ لیے ہیں, بس انہی کو دین سمجھ رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, یہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں, اور کرتے وہ ہیں جس کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا. واہ بھائی واہ, ایمان اللہ تعالیٰ کہاں سے دے گا بھائی بتاؤ؟ کتنی بڑی فراڈ بازی ہے. اللہ کی مرضی سمجھتے نہیں. ارے اللہ کی مرضی تو قرآن میں ایک ہی ہے نا, وہ نبی نے پوری کر کے دکھائی, تو وہ بھی ایک ہی ہے نا. تو پھر فرقے کیوں بنتے سارے بھائی بتاؤ؟ پھر دین حق سے ہٹ گئے, فرقوں میں بٹ گئے, امت ختم ہو گئی. امت کا مطلب کیا ہے؟ ایک مقصد پر کھڑے ہونا, لا الہ الا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کریں گے,
اور ایک اللہ کی عبادت کروائیں گے. کس طریقے سے؟ محمد رسول اللہ نے جیسے کری اور کروا کے دکھائی ایسے. اس سے ایک بات کہا تھا پھر کے سارے ختم ہیں. مسلمان ایسی پوزیشن میں ایک نہ ہو رہے. کیسے حالات ہیں ہمارے. ہم رو رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں بھائی، ارے بھائی ہم سب کلمے کے شریک بھائی، نفرت مت کرو آپس میں. ارے کفر طاقت اکٹھی کر رہا ہے ہمیں بھارت سے مٹانے کی. ہندو راشٹر کے چکر میں ہے. ہندو راشٹر کا مطلب کیا ہے؟ ایک بھی مسجد نہیں ہونی چاہیے ہندوستان میں، ایک بھی مدرسہ نہ ہو، ایک بھی مسلمان نہ ہو، نہ قرآن ہو. مسلمانوں کا صفایا کرو بھارت سے. وہ یہ سازش کر رہے ہیں اور یہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں. اور جو سمجھائے اسے کہتے ہیں پاگل ہے. یہ تو جو سمجھائے اسے پاگل کہتے ہیں. بڑا عجیب دنیا ہے بھائی. یہ تو جس کو اللہ ایمان دیتے اسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہی بس کیسے ہی جو ہے سنبھالے. یعنی تو بہت معاملہ خراب ہے اس قوم کا، اس امت کا. کیا بنے گا آگے چل کے. اس میں دیکھو ہمارے جو ہریجن بھائی ہے نا، وہ تو بھی جاگ گئے. وہ دیکھ رہے ہیں جاتی واد ہو رہا ہے بھائی، یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کر دیں گے، یہ ایسے کر. مگر ہمارے اندر کوئی جاگرکتا نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی سمجھ نہیں ہے. ہم کوئی بات نہیں کرتے بیٹھ کر کے، بکھرے ہوئے ہیں آپس میں. ایسے حالات ہو رہے ہیں. انسان دکھتا ہے کرموں سے لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، پھر بھی ہم جاگنے کی کوشش نہیں کرتے، بس اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں. تو بھائی اس کو ختم کریں اور اپنے دماغ کو زندہ کریں اور سوچیں کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے. حقیقت پہ غور کریں. حقیقت قرآن اور نبی کے فرمان کے اندر ہے، اسے سمجھ کے پڑھیں. کریں گے انشاءاللہ.